وہ دیکھ لینا. آج کا دعا سیشن کیا چکر ہے, زیادہ لوگ سو رہے ہیں, اسپیشلی جو مینجمنٹ ہے. تیرے نیند نہیں پوری کی ہوئی, نیند نہیں پوری کی ہوئی تیری, آج زیادہ کوئی مت بجی ہوئی ہے. جنہوں نے جانا ہوتا ہے جا بھی سکتے ہو, کچھ جلدی نہیں, مطلب مجبوری نہیں ہوتی کہ لاسٹ تک بیٹھے رہو یا کچھ. میں تو یہ کچھ لوگ جو آؤٹ اسٹیشن ہوتے ہیں یا یہ ایسے لوگ جن کا ہوتا ہے کہ اللہ کرے کل چھٹی ہوئے جانے نہ ہوئے, ان میں سے چند کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں اپنی مجبوری کے لیے. لیکن آپ لوگ جا بھی سکتے ہیں, اس نے جانا ہے. کہاں پہ تھے ہم؟ اقرا جی, اقرا جی کیا بتانے لگے تھے آپ؟ بابا ہمارے پاس نا 6-7 ماہ ہو گئے. ایک کتیا بھی تھی نا ہمارے پاس, ایسے ہی جسے نسلی کہتے ہیں نا, وہ آ گئی تھی چھوٹی مندری سے ہم بولتے تھے, مہندرو مختلف نام رکھے ہوئے تھے. وہ میں بتانا چاہتی تھی پھر بتا ہی نہیں سکی نا اس کا بھی آپ کو. اس کا یہ سین ہوا تھا کہ جب ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا, تو مطلب یہ اگر بھائی لوگ چلے بھی جاتے تھے تو مسئلہ ہوتا تھا کہ اب میں گھر پہ ہوں تو کوئی آ نہ جائے, اس طرح پھر اکیلی ہوں, پریشان ہوتے تھے. اس نے نا خود ہی سے بابا مطلب خود ہی سے رکھوالی کرنا شروع کر دی تھی, مطلب بھونکتی تھی, کسی کو آنے نہیں تھی دیتی. سب ہمیں کہتے تھے آپ نے خریدی ہے کیا سین ہے, اب یہ بھی رکھ لی ہے. پہلے بلیوں کا کرتے تھے, اس کا بھی کرنے لگے. اب کسی کو بھی آنے نہیں تھی دیتی. تو مطلب یہاں تک ہوتا تھا کہ عورتیں آتی تھیں تو وہ باہر حویلی ہے, اندر گھر ہے, تو وہ حویلی میں ہی لیٹ جاتی تھی عورتیں. میں روکنا سے روکتی, مطلب روکتی تھی, رکتی نہیں تھی وہ. اس طرح اس نے خود ہی سے نا کرنا شروع کر دیا. اب ہم نے یہ سمجھا کہ مطلب یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کہ یہ اچھا سائن ہے کہ مطلب یہ رہے ادھر. اسی وہی ایک چھوٹا سا نا بچہ لے کے آئی تھی بلی کا, وائٹ کلر کا. وہ مطلب ہم بلی کے بچے ویسے بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ بڑا ڈفرینٹ ابھی تک. اس کو نا وہ میں تو یہی کہتی ہوں دھمال پڑتی ہے نا اسے بڑی تیزی سے, جیسے یہ پنکھا گھومتا ہے نا اڑ اڑ کے بھی گرتا ہے. تو وہ میں نے کہا اس کو کیسے کنٹرول کریں. ہمیں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کو دھمال پڑتی ہے اس کو پکڑ کے 3 دفعہ اللہ کر کے اس کے ماتھے پہ پاریاں کرو نا, اسے پیار سے ٹھیک کرو. میں نے نا ایسے ہی کیا, اس کو پکڑ لیا, پھر 3 دفعہ دل میں اللہ بولا, اور اس کے ماتھے پہ نا پیار سے پاری کر دی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بھائی کہتا ہے کہ اس کو دھمال پڑ گئی. میں نے کہا اس کو ایسے کرو, اس کو کنٹرول کرو نا, اس کو 3 دفعہ اللہ کر کے اس کے ماتھے پہ پاری کرو. تو کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا دیکھنا یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے بیاہ بھی کرانے ہیں کہ بلیاں ٹھیک کرنی ہیں, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ بلا نا ٹھیک ہو. جانوروں کا بھائی, ابھی بھائی لوگوں کا زور مجھ پہ یہ ہوتا ہے, میں کسی کو بھی دعا کرواتی ہوں نا, کسی دوست کو, کسی کو بھی جو بھی دعا کرواتی ہوں, تو میں ان سے آ کے پوچھتی ہوں کہ میں نے اس طرح ڈیل کیا ہے. بلکہ مجھے کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھ کے ڈیل کرو, کیسا ڈیل کر رہی ہو تم, کیا کہہ رہی ہو. ماسٹر بنے ہوئے تھوڑا بیدنان اس معاملے میں. بابا بیدنان پتہ کیا کرتا ہے, یہ نا 2 گھر ہے نا, ایک گھر جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں چلا جاتا ہے دودھ لینے کے بہانے, 2 گھنٹے آتے ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ نا دعائیں کروا رہا ہوتا ہے, تو آ کے گھر آ کے جی بھینسوں کو یا ادھر لوگوں نہیں 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 دودھ لینے, ویسے چاچی کے گھر دودھ لگا ہوا ہے, لیکن وہاں ہمارا گھر بھی ہے. تو نہیں کوئی پتہ نہیں اس کا, جی وہ دعائیں کراتا ہے. تو میں بھائی عمران تو میرے سامنے ہی کرواتا ہے. تو اس سب سے پہلے اس کو یہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ بھائی عمران تو اچھا ڈیل کر لیتا ہے, رزلٹ بھی آتے ہیں. مجھے اپنا بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ میں جس کسی کو دعا کرواتی ہوں مجھے رستے میں ہی چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا شاید میں ٹھیک نہیں بتاتی, لیکن بتاتی تو میں نے کہا ٹھیک ہوں. ہر کسی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, مسئلے بھی میرے سے بڑے بڑے ہوتے ہیں, میرڈ عورتوں والے, مطلب کسی کی خلا کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک. جیسے آپ نے بتایا نا, وہ ایک میری فرینڈ تھی, ان کی سسٹر کا مسئلہ تھا شادی کا. تو وہ کہتی, وہ بڑی پریشان تھی, تو میں نے ان کو دعا کروا دی تو وہ ٹھیک ہوگی. مطلب جس طرح سے لوگ پھر چھیڑتے تھے, یار تم پریشان نہیں, تمہارا یہ مسئلہ چل رہا ہے. مسئلہ ان کا یہ تھا, ان کی جہاں شادی ہوئی تھی نا, تو وہ ہسبینڈ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. وہ کہتے تھے مطلب کبھی بلاک کر دیتے نمبر, کبھی تنگ کرتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ وہ جاب کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نا اپنی جاب چھوڑ دو. تو میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ کو. انہوں نے جاب بھی چھوڑ دی. تو سب نے ان کو کہا تم نے اچھا نہیں کیا جاب چھوڑ کے یہ. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے اچھا کیا نا, آپ نے, وہ کہتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو نا obey کرنا چاہیے, ان کی بات کو ماننا چاہیے. تو اب وہ جیسے میں سیشن میں سنتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ اب میں نے چھوڑ دیا, اب میں کیا کروں, میرے ہسبینڈ تو پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے. میں نے کہا وہ ان کی امی آئیں گی نا, تو آپ نے ان کی امی سے پیار سے باتیں کرنی ہے,
ان سے اچھا ڈیل کرنا ہے تاکہ وہ کہیں بس یہ کتنی اچھی ہے نا, بس ان کو امی جی کہنا ہے نا, اور ان کے آگے کھانے شانے رکھنے اس طرح کرتی. وہ چلی گئی تو انہوں نے یہ بھی کیا, وہ پھر بھی نہیں نرم ہوئی, عجیب سی وہ کہتی وہ پھر بھی نہیں ہوئی. اب وہ جب آ گئی تو کہتی ہیں کہ میں کیا کروں نا, تو میں نے کہا آپ ایسا کریں 7 days دوبارہ سنیں, آپ چاہتی کیا ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ میں, اب میرے دل میں تھا یہ نہ کہیں کہ میں مطلب نا علیحدہ ہونا چاہتی ہوں, کیونکہ بابا کہتے ہیں یا ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو اینڈ تک آپ چلاؤ, یہ اسلام میں پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ طلاق لے لو, ہلا لے لو. طلاق پسند نہیں کیا جاتا, لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے, میں سمجھا سیپریٹ رہنا چاہ رہی تھی, یعنی نہیں کمبائنڈ فیملی سسٹم وہ میں سے, وہ تو اسلام منع ان نہیں کو کرتا. وہ ایسا تھا بابا کہ وہ ان کو باہر بھی نہیں تھے لے کے جاتے, اپنے ساتھ بھی نہیں تھے رکھتے, اگر رکھتے تھے تو کبھی کچھ کہتے تھے اس طرح کہ میں اگر بائک کھڑی کروں تو اس کے نیچے مٹی نہیں ہونی چاہیے, تو وہ اتنی پریشان رہتی تھی کہ ہاتھوں سے اٹھانا شروع کر دیتی تھی, سب کچھ اس طرح. اب مجھے یہ کیس بڑا لگتا تھا, لیکن وہ مجھے ہی ڈیل کرنا تھا, میرے ساتھ میں فرینڈ بھی تھی, نیبرز بھی تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہو نا, میرے دل میں تھا یہ نہ کہہ دے کہ یار میں الگ ہونا چاہتی ہوں نا. میں نے کہا آپ ایسا کرو 7 days دوبارہ سنو. میں نے کہا چاہتی کیا ہو؟ کہتی ہے میں بس صحیح رستہ چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کرو 7 days دوبارہ سنو. میں نے بھائی کو بولا بھائی ویسے جو ان کا کیس ہے نا اس میں یہ آر پار والی بات ہے, علی حق والی بات ہے, تو کیا کروں نا, مجھے ڈر لگتا ہے. تو کہتا ہے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, ہم نے نہیں کبھی بابا سے یہ والی بات پوچھی. میں نے کہا میں تو بالکل ہی نہیں پوچھنی یہ والی. تو ان دنوں میں آپ نے وہ عدل والی دعا اور علی حق والی کہا تھا کہ کسی نے بھی کرنی ہو نا کوئی بھی کر لے. تو میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع آ گیا. میں نے کہا یہ میں نے ان کو نا آپ کی وہ ویڈیو سینڈ کر دی. میں نے کہا یہ علی حق نا یہ اللہ تعالیٰ کی نام ہے, تو آپ اس کو 7 days کرو, جو ٹھیک ہوگا آپ کے لیے نا ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے کیا 7 days, ان کی وہ صورت بھی چل رہی تھی. جس دن ان کی 7 days صورت کمپلیٹ ہوگی 2 دن رہ گئے تھے. 2 دن کے بعد نا ان کے ہسبینڈ آ گئے, اور مجھے پتا چلا میری انٹی سے کہ وہ آ گیا. میں نے کہا واہ جی واہ, تو بس یہ کاکی بن جائیں گی صورت رحمان, اور یہ سارا کہیں گی میرا سے ہسبینڈ ٹھیک ہو گئے. اب وہ آئے ہیں, آتے ہی انہوں نے نا اٹلی سے وہ آئے تھے, تو آتے ہی انہوں نے سارے گھر والوں کے سامنے نا اس پہ چلانا شروع کر دیا, سلام بھی نہیں لیا. اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتی تھی میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی ہے, لیکن مجھے بھی پتا تھا کہ وہ جیسے بتاتی ہیں نا, وہ سب سے بڑی بات ان میں یہ تھی کہ وہ جاب نہیں کوئی چھوڑا ہوتا نا اپنی, مطلب ان کی اچھی سیلری تھی تو وہ چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو پھر مجھے اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ رہیں. وہ آئے ہیں, مطلب 7 days صورت کو کمپلیٹ ہوئے, وہ آئے ہیں تو انہوں نے سب کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیا, میری وہ جیولری دو واپس, میرا فون دو. تو مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, مجھے تو 7 days صورت بھی سنی, یہ تو رشتہ بچنا چاہیے تھا. تو وہ اس سارے سین میں مجھے یہ پھر سمجھ میں آیا کہ ان کے جو پیرنٹس نہیں تھے نا مان رہے, کہ وہ کہتے تھے تمہاری بھی کوئی غلطی ہے. تو وہ اس ساری چیز کرنے کے بعد جو سچ ان کے نا گھر والوں کے سامنے آ گیا کہ کبھی وہ مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صورت سنیں گے تو مطلب شادی بچ جائے گی. سم ٹائم وہ بہتری اسی میں تھی کہ جو اس کے گھر والے نہیں تھے مان رہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت سامنے لے کے آئی تھی. کہاں سے وہ اسپیشل انہوں نے ٹکٹ کروائی, وہ یہی اپنا آپ دکھانے کے لیے سامنے آ گئے کہ میں ہی برا تھا. تو پھر بعد میں اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہو گئے, کہتے ہیں تم اتنا کچھ برداشت کرتی رہی ہو, تم نے بتایا نہیں, یہ تو اس طرح کا ہے, یہ تو وہمی ہے, پاگل ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگی. پھر مجھے کہتی ہیں کہ میں تسبیح نہیں چھوڑ سکتی نا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ پانی پیتی رہے نا تو آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا ایک دم سے نہیں مطلب حالات بہتر ہو جاتے, آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں. اب وہ ان کی دوبارہ سے جاب سٹارٹ ہو گئی ہے, جو کہ مشکل تھا, اور حالات ان کے بہتر ہو گئے ہیں. میاں صاحب اب اٹلی ہیں, میاں وہ ان کی خلا ہو گئی تھی, انہوں ویسے نے خلا ہو گئی, ہاں جی, وہ کہتی تھی کہ میں اب یہ تھا کہ پہلے ان کی فیملی سپورٹ نہیں تھی کر رہی, لیکن اب ان کی فیملی سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ تھوڑا رزلٹ مجھے تھوڑا جب بہت آپ کے مطلب دل میں آ رہا تھا نا کہ اس کو علی حق کرا دوں, تو پھر کرا دیتے, ٹھیک ہے, تو اس وہ ہوگا حق نا, جو حق ہے جی, وہ ہوگا. تو اس وہ میں نے کروا دیا. وہ آپ نے کہا نا کہ مطلب وہ ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے کے وہ اس کا آپ کا دل چھوٹی گائیڈ کر شارٹ رہا ویڈیو ہوتا ہے نا لے آپ کے کو. وہ میں نے جی سینڈ کی. اس میں پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ مطلب آ بھی گئی ہیں تو یہ رشتہ تو بچنا. پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یہ کیوں نہیں بچا, کیا چیز. تو اس میں سمجھ میں آیا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ بیماری آپ کہتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہونی ہوتی, وہ اللہ اس میں تعالیٰ کے پاس. بہتری اس میں یہ جی تھی کہ وہ علیحدہ ہی ہو جاتے, جی وہ بندہ ذہنی مریض تھا, جی جی, ٹھیک ہے, وہ آپ بڑی خوش ہیں. وہ بیچاری نے خود ذہنی مریض ہو جانا تھا جی جی اس کے ساتھ رہ کے, ٹھیک ہے. جی, ہاں اللہ نے اس کی یہ مدد کر دی کہ اس کے ماں باپ کے سامنے یا وہ دونوں کے چیز ماں باپ کے آ گئی سامنے نا. سارا کچھ ہو گیا, جی
انہوں نے خود اس کو کہہ دیا کہ نہیں تم چھوڑو پرہیز وہ کرو خود ہی تو سپورٹ کرنا شروع ہو گیا اب ساری وہ مطلب وہ اتنی خوش ہے میں دیکھ کے خوش ہوتی ہوں جب وہ اس طرح کے حالات چل رہے تھے تو بابا وہ مطلب جس طرح سے لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں نا وہ نہیں ہوئی مطلب ان کو آس پاس والے لوگ کہتے تھے کہ تمہیں مطلب تم تو ایسے دکھی سی بن کے رہو نا تو وہ چیز نہیں ان کو ہوئی اور وہ فیملی جو نہیں تھی مان رہی وہ چیز ان کے سامنے آ گئی باقی بھائی عدنان کا میں بتا رہی تھی یہ ادھر گھر میں چلا جاتا ہے 2 گھنٹے ادھر دعا کروا کے تو پھر سائڈ پہ رہتا ہے تو میں نے کہا تم بھائی عمران کے سامنے نہ دعا کروایا کرو مجھے لگتا ہے کہ نہ تو مجھے کوئی رزلٹ دیتا ہے نہ تمہیں کوئی دیتا ہے تو تم بھائی عمران ٹھیک ہے تمہارے اور میرے میں کوئی مسئلہ ہے تو بھائی عمران بھی مجھے ایسے کہتا ہے نا تم بھی میرے سامنے پکڑو فون کرواؤ دعا تو میں کرواتی ہوں تو یہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے بھائی کا اور بھائی عدنان کا یہ ہے تو یہ چھپ کر کرواتا ہے تو ایک دم سے اس کو بھی رہتا تھا کہ یار پتہ نہیں میں ٹھیک کروا رہا ہوں پھر ایک دم سے نا وہ جو عراق والا کاکا ہے اس کو کال آ گئی میں ٹھیک ہو گئی یہ تو مطلب خوشیاں اس کو بولے بس اب میرے ٹھیک ہو گیا میں کامیاب ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے میں ٹھیک کروانا شروع میں صحیح بتا رہا ہوں مجھے بھی مطلب اس طرح سے تو وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا میرے سامنے نہ مجھے ہوتا ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ میں خود بھی کیا غلطیاں کرتی ہوں لیکن بھائی عمران عدنان میں آپس میں کر کے نا وہ کرتے ہیں اب فیملی میں ہمیں اس سارے معاملے میں کٹر بولتے ہیں اب تم لوگ نا دعا کے کٹر لوگ کٹر میں بڑی خوش ہوتی ہوں کٹر دعا گروپ مطلب مجھے فکرہ بھی ملا ہے مطلب اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ واقعات کیا ہوتے ہیں مطلب جب ہم نے ادھر آنا ہوتا ہے نا اب ہم تقریباً 5 ماہ بعد آئے ہیں تو میرے وہی چچا کی فیملی جو پہلے آئی ہوئی کٹر کو عام اردو میں مطلب بڑے پکے پکے تو ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کراؤ نہ تم لوگوں کو نہیں پتا تو تم لوگوں نے مطلب یہ چیز مجھے کیا ہوا تھوڑا سا جھٹکا لگا تو وہ مجھے کہتی ہیں پلیز پلیز پبلک پلیس ادھر نہیں کرنا ادھر جا کے میرے کو ادھر کچھ بھی تم کیا کہہ رہی آ رہی ہے نا کہتی اسپیشل ٹائم ہے گھر جا کے ایسے کروں ادھر میں آرام سے بیٹھی رہوں تو وہ تھوڑا سا نا ان کو مطلب امبیرس فیل کرتے ہیں کہ وہ یہ جی جی ہاں وہ اچھا میرے لیے بڑا یہ عجیب تھا نا تو وہ تھوڑی مطلب اس طرح ہوگی وہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ تم لوگ کوئی عبادت کرتے ہو یا کچھ پڑھتے ہو شاید اس کی وجہ سے آپ کو شاید یعنی کچھ پڑھنے سے یا کچھ اپنی ریسائٹیشن کچھ کرنے سے شاید انہیں جھٹکا لگتا ہے انہیں نہیں پتا کہ وہ آٹومیٹک لگ جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ کیوں لگتا ہے کب لگتا ہے یا کیوں لگتا ہے جب بھی آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے نا یا دعا کی طرف جاتا ہے تب جھٹکا لگتا ہے تو وہ مجھے کہتی ہیں پبلک پلیس وہ ادھر ہی نا دونوں ایک کزن مطلب میرے سے بہت پیار کرتی ہیں اچھی ہیں سب کچھ اس چیز کے انہیں سمجھ میں نہیں لیکن انہوں نے آتی دعا نہیں کی نا ابھی تک
وہ ایک کو میں نے کروائی تھی کزن کو, نہیں ان کے گھر والوں نے کہہ دیا ہوگا یہ دعا نہ کرنا تو جھٹکے جی ایک کزن تم کو لوگ اپنے جھٹکے کنٹرول کرو, لوگوں کو نہ پتہ, لوگ تو ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک کزن کو دعا کروائی تھی, ایک کو کروانے لگی نا تو بھائی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کو, اس نے آنکھیں کھول دی, کہتی یہ تم کیا کروانے لگی ہو نا. تو میں نے کہا, اسی طرح میں فنکشن پہ اپنے دوست کی شادی پہ گئی ہوئی تھی, برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی ہوں, وہاں پہ میں سب کو دعا کروا رہی ہوں, کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کی جو اس کی مہمانی تھی انہوں نے کہا یہ تو جادو کرنی بلائی ہوئی ہے, جادو کاری ہے, مجھے جادو کرنی بولنا شروع کر دیا. تو میری دوست پریشان ہوگی کہ اب اقرا پریشان ہو جائے گی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم یہ میرا کام ہے, مجھے کرنے دو. اب میں وہ خوش ہوں, میں اپنا کارڈ بھی دے رہی ہوں, سارا دعا کروا رہی ہوں. اب مطلب میں نے کہا تم اس چیز کو اگنور کر دو جو بھی تھا. ابھی اس نے مجھے آنے سے 2 دن پہلے بتایا, بڑا اچھا ایکسپیرینس. اس نے کہا کہ وہ جو میری انٹی بیٹھی ہوئی تھی, ان کی 2 بہویں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ان کی طرف اولاد نہیں تھی کافی عرصے سے, وہ ہمارے پاس بڑے دور سے تھی. تو مجھے دوسرے دن وہ تمہیں ڈھونڈتی رہی ہیں میرے ولیمے پہ. تو میں بابا جی ولیمے پہ خود ہی جان بوجھ کے نہیں تھی گئی کہ مطلب میں نے اپنا ایک وہ, انہوں نے مجھے فرسٹ اس طرح دیکھا, اب میں تھوڑی ہٹ جاؤں ان سے. تو وہ مجھے ڈھونڈتی رہی ہیں تو میں نہیں ملی نا. لیکن انہوں نے میری دوست کی والدہ کو بولا کہ تمہاری بیٹی کی کس سے دوستی ہے, جادوگرنی ہے, جادوکاری ہے. پھر بھی انہوں نے یہی کہا, دونوں بہوؤں کے بچے نہیں تھے. بہوؤں نے بتایا نا کہ وہ اس طرح دعا کرواتی آنکھیں. تو ابھی وہ میری دوست ہے تو میں نے اس کو بھی, اس کا ٹی بی ٹھیک ہوا ہے, سب کچھ کہیں آ کے پھر بھی کر جاتی ہے نا, میں اس کو چلاتی رہتی ہوں. لیکن پھر کہیں پہ ایسا معاملہ آتا ہے وہاں پہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ کر دیتی ہے کہ میری ابھی مطلب بیبی نہیں ہے نا میرے. تو میں اس کو وہی آپ والی بات بولتی ہوں کہ تمہیں مطلب ابھی تم 1 سال ہوا ہے تمہاری شادی کو, تم کیا کر رہی ہو, تم مجھے اس طرح نہیں کرو نا, تم رکو بابا جی کے سیشنز دیکھو نا. تو ابھی کہتی ہے کہ میں نے سے کہا تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرواؤ نا. اس نے اپنی انٹی, وہی جو انٹی اس کا انہیں پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں, وہ ان کی عیادت کے لیے گئی. تو ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے رحمان کا پیغام دیتی ہوں, حالانکہ ان کو میری دوست سے مطلب یہ تھوڑی اریٹیٹ ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح کرتی ہے. جب اس نے بات سٹارٹ کی نا تو وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے, یہ تو میری سسٹر ہیں, وہ اسپین میں ہوتی ہیں, تو ان کی تو ان ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوتی ہے, شاہدہ یا زاہدہ نام ہے ان کا. تو پھر کہتی ہے میری وہ جو دوست جس کو آپ اس طرح کہہ رہی تھی نا میری والدہ سے آ کے کہ کس کو بلایا ہوا ہے, تو وہ بھی بابا جی کی کاکی ہے, وہ سورت رحمان کی دعا کروا رہی تھی. تو کہتی ہے پھر مجھے بڑا اچھا فیل ہوا. میں نے کہا ہاں تجھے بڑا فخر فیل ہوا نا؟ کہتی ہاں ظاہر سی بات ہے, مطلب وہ جو اس طرح تمہیں کہہ رہی تھی. میں نے کہا دیکھو بات اس میں یہ تھی کہ میں تب بات کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی, تو یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے مانا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو منوایا ہے کہ دیکھو تم نے ادھر اس طرح بات کی ہے, بات تو یہ تھی, اور وہ شرمندہ بھی ہوئی. تو اس طرح کے ایکسپیرینس. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہو نا کہ کئی لوگ جو جیسے کسی کو ٹی بی تھی وہ ٹھیک ہو گئی, یا کوئی بیماری ایسی تھی, یا کوئی ایسا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہوا, بعد میں کئی بار اس طرح بات کر دیتے ہیں کہ نہیں ویسے ہم نے وہ علاج بھی کرایا تھا, میں نے دوائی بھی کھائی تھی, یا میرے قاری صاحب نے پھونک بھی ماری تھی, یا فلاں نے تعویذ بھی دیا تھا. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب یہ پھنسے ہوتے ہیں تو یہ مجھے پکار رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ اس مصیبت سے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی یہ دوسری چیزیں بیچ میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلاں نے یہ کیا, میں نے وہ بھی کیا تھا, میں نے ایسے کیا. یہ انسان کی نیچر ہے, تو اس میں پریشان نہیں ہوتے. آپ نے کون سا اپنا میسج دیا ہوتا ہے, یا آپ اپنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا تمہیں یا کروایا. آپ نے تو اللہ کا بتایا, وہ جانے اس کا اللہ جانے, اپنا دل نہیں خراب کرتے. دوسرا یہ کہ ہاں اسی لیے انہیں کہو کہ 7 دن کے بعد اس کی اگلا سٹیپ یہ ہے تمہارے مزید بہتری کا کہ تم نے خود آگے بتانا ہے. اس کے باوجود جو ٹھیک ہوں گے 1000 میں سے صرف 1 آگے بتائے گا. لوگ بڑے حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں یا ویسے دیتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں. میرے 20-22 سال کے اندر یہ چند لوگ ہیں جو دعا آگے کراتے ہیں. ٹھیک ہے, ریزلٹس آپ اگر بات کر رہی ہو تو ریزلٹس تو ایسے ہیں کہ میں ایز اے ڈاکٹر کئی بار حیران ہو جاتا ہوں, یا ان رپورٹوں کو دوبارہ چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں. کئی ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں, یا ایسی بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم ایز اے ڈاکٹر عقل میں نہیں مان سکتی اس کو کہ ایسے کیسے ہو گیا. سکینز میں ہے ہر چیز. ٹھیک ہے, اس کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا
یا دعا آگے نہیں کرانی یا شک کرنا ہے. ایک بندہ جس کی یہ ہڈی ٹوٹی ہوئی جی اس کی وجہ سے پورا دھڑ اس کا پیرالائز تھا ایکسیڈنٹ میں, جی اور ادھر سے بھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, اور ڈاکٹرز اس کی اس ٹانگ کا آپریشن نہیں کر رہے تھے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس نے کون سا کھڑا ہونا ہے, ساری زندگی اس نے ایسے ہی رہنا ہے, جتنے دن بھی زندہ رہے گا اب اس نے مرنا ہی ہے. اس ٹانگ کا آپریشن ہم بیہوشی نہیں دے سکتے, بیہوشی دیں گے تو اس ٹانگ کا آپریشن کرتے اس نے ویسے مر جانا ہے, ہم رسک ہی نہیں لیتے. وہ 7ویں دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تھا, اور ایم آر آئی اسکین ہی چینج ہو گیا تھا جو پہلا تھا, اور وہ میرے جو سینئر ڈاکٹرز تھے میرے ساتھ اسی آئی سی یو کے, وہ ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ یار ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے پہلا سی جی کسی اور مریض کا یا اب بلا کسی اور کا, ٹھیک ہے. اور لیکن مریض سامنے ان کے کھڑا تھا, وہ مریض ٹھیک بھی ہوا. ہمارے اپنے ہاسپٹل کے بینک کے مینیجر تھے اس وقت, ان کا ہی کچھ جاننے والا تھا, وہ خود بھی حیران تھے. اس کی بہن نے بڑی ڈوب کے دعا کی اور کروائی اس کو, وہ تو بے ہوش شروع میں پڑا تھا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے. بعد میں وہی بہن اس کو بددعائیں دینا شروع ہوئی, کچھ مہینے کے بعد دعا سیشن میں آئی کہ اس نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا فلاں. حالات بگڑے, جو بھی ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن آگے دعا ان میں سے کوئی بھی نہیں کرا رہا تھا. جی ہمارے ڈاکٹرز منہ میں انگلیاں لے کے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈکلیئرڈ ایتھسٹ کہتے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دس از سم تھنگ بیونڈ, دس از میجک, دس از سم تھنگ. تو وہ بھی اگر انہیں یہ پتا چلے کہ میں ان لوگوں کو اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کراؤ, جی وہ نہیں کرا رہے, ٹھیک ہے. وہ آ کے بلکہ مریض یہ اپنی بہن سے بحث کر رہا تھا جی کہ تم اس ڈاکٹر کا پہلے پتا کرو اس کا مسلک کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو بہن تھی وہ اس بات پہ ناراض ہو گئی بعد میں کہ آپ نے کیوں ٹھیک کیا اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تھا. میرا دونوں کاموں میں کوئی حصہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں نے ایک میسج دیا, آگے انہیں شفا اللہ نے دی یا اس کو دکھانی تھی, جو بھی تھا ان کے آپس کی بات. یہ ایک مثال ہے, کئی مثالیں ایسے, تو اس لیے اس میں پریشان نہ ہوا کرو. دوسرا جو عدنان بات کر رہا تھا کہ اس نے اس بندے کو کہہ دیا کہ آپ نے کچھ کیا ہوگا تو جی چوری ہوئی ہوگی, جی ٹھیک ہے, وجہ کے پیچھے نہ جایا کرو. آپ نے کہہ دیا کرو کہ یہ دعا کر لیں, ٹھیک ہے. شروع میں زیادہ بات نہیں کیا کریں, لیکن آٹو پہ کچھ بولا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے. زبردستی آفتاب علی کی طرح میری کاپی رکھیے گا, اس میں پھر کچھ ایسا بول رہا ہے کہ اگلا بندہ گرم ہو جاتا ہے, اس کی بھی نکل جاتی ہے. وہ ایسے طریقے سے کرو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ, میرا تمہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ جعلی ڈاکٹر ہے, جعلی دوائیاں دیتا ہے, محلے میں اس نے کلینک 2 نمبر کھولا ہوا ہے, یا یہ تھانے دار ہے, یہ رشوت لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا, اس کی تنخواہ کے مقابلے میں اس کا لیونگ سٹائل یہ ہے, آپ کو اندازہ بھی ہے. لیکن اگر وہ بندہ آپ کے پاس دعا کے لیے آ گیا, اس کو یہ مت شروع ہو جو کہ تم نے رشوتیں نہیں ہیں, تم نے حرام کا یہ جعلی دوائیاں دی ہیں. اس کی بجائے یہ بات کیا کرو کہ دیکھیں آپ کوئی میری طرح گناہ گار تو ہے نہیں, تو آپ پہ ہے آزمائش. اصل میں یہ مال کی آزمائش آ گئی ہے, چوری جو ہوئی ہے نا, اللہ کے نیک بندوں پہ آزمائش تو آتی ہے, تو اس میں صبر سے اور اللہ سے دعا سے ہی کام لینا ہوتا ہے, تو دعا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز کیا ہے, دعا ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے میں تو نمازیں پہلے ہی بہت پڑھتا ہوں, میں چھوٹی سی دعا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. آزمائش ہے, آپ نے گزارا. اب جب آپ اس کی آنکھیں بند کرا کے اسے دعا تو کرا دیں گے, دل صاف کر لیں, سب کو معاف کر لیں, اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. یہ اتنا غلطیاں تو کی ہوتی ہیں سارا. اس میں آپ نے شروع میں بات کرتے ہوئے ایک کیا کیس ہے کہ یا تو میں نے کچھ غلط کیا ہے, مکافات عمل ہے, میرا اپنا کچھ کیا ذرا, یا آزمائش ہے. تو آپ یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے کچھ الٹا کیا, اگلا لڑ پڑے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں, تو آپ پہ آزمائش آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, نیکوں پہ آئی جاتی ہے. اب اگلے بندے کو پتا ہوتا ہے بیچ میں سے وہ کتنا نیک ہے. جب آپ اسے کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے آگے پیش کریں, تو اگر اس کا دل ذرا سا بھی زندہ ہے تو وہ لرز جاتا ہے, وہ کانپ جاتا ہے, ہل جاتا ہے. جب آپ کسی کو دعا کرا رہے ہیں نا, جو ہل جاتا ہے, یا جس کی ہلکی سی آنکھ گیلی ہو جاتی ہے, یا آپ کو تھوڑا سا وہ خوف سے بھی نظر آتا ہے, اس کی دعا ہو جاتی ہے. ریزلٹس اس کے مینیفیسٹ کتنے دن بعد کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے. فرعون بھی ایک بار لرز جائے اس کا کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اندر سے ہل گیا ہے, خوف خدا اس میں پیدا ہو گیا, اسے یاد آ گیا خدا, تو
اتنا کافی ہے. باقی جو اس کے یو ٹرن سے ٹرانسفارمیشن ہونی ہے دیٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں پریشان نہیں ہوتے, لیکن لفظوں کا چناؤ یا ڈیلنگ اس میں دھیان کرنا ہے. ایویں کہتے کٹنا کھائیں, ایویں کہہ کے تسی بھی کچھ کیتا ہونا ہے, ابھی تو پیسوں کا نقصان ہوا ہے, لوگ مارنے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فضول بات کر, ٹو دا پوائنٹ بات کر, ٹھیک ہے. بابا وہ جو پاس کر کے بول. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے وہ پاس میرے جو دوست ہے نا, اس کو میں نے جب دعا کروائی تھی نا, تو اس کے رشتے کا مطلب مسئلہ چل رہا تھا, تو رشتہ اس کا ہو گیا, اور ہوا بھی جن کے ساتھ ہوا ان کا نام تھا عبد الرحمان نا. پھر ان کو اس کو ٹی بی جس تھا. کا بیٹا نہیں ہو رہا اسے کہو کہ تم ارادہ کر لو, تم بچے کا نام محمد عبد الرحمان رکھو گی, ٹھیک ہے. اس کے میاں کا نام بھی یہی ہے. اس کے میاں کا نام محمد عبد الرحمان ہے, تو اسے کہو تم بچے کا نام محمد عبداللہ رکھو گی, یا احسان علی رکھو گی, یا شان حسنین رکھو گی, یا دعا فاطمہ رکھو گی, بابا پنجتن پاک کا نام لگا کے رکھو گی, اس طرح کہہ دو. ٹھیک, تو اس نے مجھے کہا اس کا وہ ٹی بی بھی ٹھیک ہو گیا, اور پہلے اس نے مجھے ٹی بی کا بتایا ہی نہیں, ٹائیفائڈ کا بتایا. پھر میں نے اس سے غصہ کیا, دیکھو پہلے تو پوری بات بتاتے ہیں تاکہ میں اس کے مطابق ڈیل کرتی, تم نے مجھے نہیں بتایا نا. تو پھر بابا اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ مطلب میں نے اسے بات کی, اب میں بھائی لوگوں سے پوچھتی ہوں, سارا ڈیل کر دیتی ہوں آگے نا. تو کہتی ہے کہ مجھے ٹی بی تھا, تو میں نے میرا دعا سے اس کو وہ مل گیا, اچھا رشتہ وہ ہو گیا, خوش تھی. ٹی بی کا جب اس نے مجھے بتایا تو کہتی ہے میں نے کہا تم یہ کرو تو ٹھیک ہو جائے. کہتی میڈیسن کا کیا کروں, میں نے کہا اپنے دل سے پوچھو نا. تو اس کا ٹی بی بھی ٹھیک ہو گیا. اب کچھ عرصے بعد اس نے میرے آگے پھر بات رکھنا شروع کیا. بھائی مجھے کہتا تھا تم نا اس کو سر پہ چڑھا رہی ہو نا. اس نے مجھے کہا کہ بابا سے بات کرو نا اپنے. تو میں نے کہا تم کر کیا رہی ہو نا. میں ان کی جیسے اسی طرح میں نے ایک دوست کے دعا کروائی, تو وہ کہتی ہے کہ میرے بیبی کا مسئلہ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے نا ختم کر دو, یہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو کہتی ہے آپ اپنے بابا سے بات کریں نا. تو میں نے کہا آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ اگر ڈاکٹر ہیں تو میں آگے نرس ٹیکا لگا رہی ہوں نا, آپ کو اس طرح سمجھ لو. آپ بھی ڈاکٹر ہو. تو میں نے اسے بولا کہ میں بتا رہی ہوں آپ ایسے کرو, تو وہ بیبی کی جو گروتھ رکی ہوئی تھی وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن بعد میں انہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا, بات نہیں مانی, کیا ہوا وہ پھر بیبی جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب جو میری دوست نے یہ کیا کہ بعد نا پہلے ساری پوری میری دوست ہے تھی غلطی. اس نے پہلے تو مجھے جب میں نے اس کا رشتہ ابھی ہوا نہیں تھا, تب میں نے جب اس کو دعا کا پیغام دیا تو اسے سمجھ جانا چاہیے تھا, اس نے اس چیز کو نہیں سمجھا. تو اس نے مجھے پہلے ٹائیفائڈ کا کہا, تو پھر میں نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا تمہیں ٹی بی تھا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے ٹی بی ہے, میں نے اسے دعا کروا دی, ٹی بی اس کا ٹھیک ہو گیا. اب اس نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ اب مجھے کہتی ہے میرے پاس نا بیبی نہیں ہے. تو میں چپ, میں نے کہا میں کیا کروں. تو کہتی ہے وہ دراصل میں نے میڈیسن بھی تو کھائی تھی کہ میرا بیبی ہو ہی نہ, ابھی اس کو نہ ٹی بی ہو جائے. میں نے کہا پہلے تو نے خود پنگا لیا نا اللہ کے ساتھ کہ ابھی آئے نا بیبی, اب تم مطلب کہہ رہی ہو کہ اب آ جائے, اب رک جو, اب اللہ کی مرضی سے ہی آئے گا. اب وہ چل رہی ہے دعا کو لے کے, دعائیں کرا بھی رہی ہیں اسے. ایک بزرگ تھے, خون کی الٹیاں لگی ہوئی تھی, اس نے ان کو دعا کروائی, خون کی الٹیاں رک گئی. اب وہ رزلٹ بھی لے رہی ہے. میں نے اسے کہا تم نے یہ دیکھو کہاں تم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے, تم نے خود غلطیاں کی ہوئی ہیں, ایک تو مجھے بتایا نہیں, اوپر سے تم نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھائے ہیں, تو اب تم صبر کرو. تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مطلب اس چیز کو کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا, بابا ہمیں ایسے ہی بتاتے ہیں, تو اب تمہیں اس پہ صبر ہی کرنا ہے. تو اس نے مجھے اب آ کے 3-4 ماہ بعد مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب تو نہ میری امی کہہ رہی ہیں کہ بس تم جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے تم دعا بھی کر رہی ہو, ٹی بی اس کا حالانکہ وہ ٹھیک ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ آپ کی نا آپ کی مرضی ہے نا. تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس سے ہو کے کہتی بس امی کو تسلی دینی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ, چلی جاؤ. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ سب ٹھیک تھا. تو جب وہ واپس آئی, اس نے مجھے کال کیا تو کہتی ہے اچھا میں میڈیسن لے آئی ہوں, تو وہ بس میں اب نا میڈیسن سٹارٹ کرنے لگی ہوں. تو میں نے اسے کہہ دیا بابا, میں نے کہا تم خود چور ہو نا, امی پہ نہ الزام دو, تم خود کی جو ہے نا بے ایمانی کر رہی ہو, تمہارا اپنا دل ہے, تم مجھے چیک کر رہی ہو, تو جاؤ کھاؤ. تو وہ کچھ دن بعد پھر وہ مجھے فون آیا اس کی شرمندگی میں کہ مجھے آپ کا بھی کہہ دیتی, مجھے پھر آپ کا بتانا شروع ہوگی. اس کے ہسبینڈ جو ہے نا اسے کچھ بھی نہیں کہتے. میں نے کہا ویسے اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ یا سسرال والے آپ کو تنگ کرتے ہیں, تم خود مطلب اتنی لکی ہو کہ تمہارے سسرال والے تنگ نہیں کر رہے. ایون اس کے ہسبینڈ کو نا بابا بھائی عمران نے دعا کروائی تھی, تو وہ تو مطلب ٹھیک تھا اس کے ساتھ, وہ خود ہی نہیں تھی. میں نے کہا تم خود قائم نہیں ہو بھی, تو جو تم نے وہ کیا ہے نا کہ ابھی کہا اللہ کو کہ ابھی بیبی نہ آئے, یا جو بھی تم نے میڈیسن کھائی, مجھے تو نہیں اس چیز کا پتا,
لیکن تم مجھے جو بتا رہی ہو تو ابھی تو یہ پھر نہیں آئے گا بیبی نا, ابھی تم رک جاؤ. ابھی پھر وہ کہتی میں میڈیسن کھا لوں. میں نے کہا میرے پھر تم ایک طرف ہو جاؤ, تم میری دوست رہو گی لیکن میں تمہیں بابا جی یہ دعا کے سسٹم سے کوئی چیز نہیں بتاؤں گی, مطلب یہ چیز نہ کرنا کہ میڈیسن بھی کھا رہی ہو مجھے کہہ رہی ہو کہ اس طرح کرو. میں نے کہا ایک ڈاکٹر اپنے ایک ٹائم پہ ایک ڈاکٹر رکھو. اس طرح کیا تو وہ کچھ دنوں بعد مجھے کال کیا تو کہتی ہے مجھے خواب آیا کہ مطلب میرے ہسبینڈ جو ہے نا انہوں نے ایک لڑکی دیکھی ہے وہ وائٹ سی, تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے دوبارہ دعا کروائی ہے, کہہ رہی ہے کہ تم لوگ بہت بے صبر ہو نا, صبر نہیں کیا تم لوگوں نے, اللہ نے تم لوگوں کو اچھی خبر دے ہی دینی تھی. تو وہ اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم اپنا نام تو بتاؤ, مجھے اس طرح ہاں بتا رہی. تو بھائی کہتے ہیں یہ ہابی شابی نہ سنا کرو نا. میں نے پھر بھی سن لی, پھر بھی مجھے یہی تھا کہ بس یہ میرے والی نا صورت والی مطلب میری مطلب اسی لائن پہ رہی نا میں, کیونکہ اس میں مطلب یہ ٹی بی سے کیور ہوئی ہوئی ہے ساری چیزوں سے, تو اینڈ پہ آ کے ڈاکٹر کا نام لگا کے ان کی بلے بلے کروا دے گی, تو ایسا نہیں ہونا. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ کیا بتایا, وہ کہتے ہیں وہ لڑکی کہتی میں اقرا ہوں, تو وہ دعا, میں نے کہا وہ جو دعا کروا رہی تھی نا وہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہیں, میں نے کہا ہم نے 10 سال پہلے ہمیں پتا بھی نہیں تھا, تو میں نے خود وہ کارڈ جو ہیں وہ اس میں ڈالے تھے متبرک خوراک میں, اور میں نے کہا تھا کہ دیکھو کیسے لکھ دیتے ہیں نحوست بیماری, یہ کیا ہے اس طرح لکھ دیتے ہیں. ابھی تو میں مطلب میرے لیے تو سب سے قیمتی چیز وہ ہے. تو میں نے کہا دیکھو تب میرے سے انجانے میں ہوا تھا, تو 10 سال بعد بھی میں اس طرف آ گئی ہوں, اور بابا کہتے ہیں کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو ہم آئے ہیں, اور بھی لوگ جو میں نے کہا اس کو کر دیتے ہیں مطلب وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا تمہیں بھی آنا پڑے گا, تو تم جی میں نے کہا میں تمہیں کر رہی ہوں. تو اسی دوران اس کا یہ واقعہ ہوا کہ میں نے اس کو جب میں دعا کے ساتھ چل رہی تھی, میں نے کہا تھا تم نے گھر کی کوئی بھی یہ جو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے نا, جٹھانی نے انڈا نہیں کھانے دیا, دیورانی نے دودھ کو نہیں گرم کر کے پینے دیا, تم نے ہسبینڈ کو نہیں بتانے, جو بھی بتانا ہے نا تم مجھے مطلب بتا کے تو اس سے مشورہ لے لیں, لیکن ہسبینڈ کو میں نے سختی سے منع کیا. اب اس کے گھر میں کچھ مسئلے مسائل ہوئے تو وہ میں نے اسے منع کیا ہوا تھا. اس کے ہسبینڈ نے کہا نہیں میں نے کہا اگر تم اپنے ہسبینڈ سے بات کر لینا, لیکن تم فرنٹ لائن پہ نہ آنا اپنی نندوں کے ساتھ نا اپنے سسرال میں, جو کسی بھی معاملے میں اپنے ہسبینڈ کو رکھنا. اب اس کے ہسبینڈ نے کیا کیا, کہتا ہے کہ نہیں تم میری نند سے جا کے بات کرو, میں گھر کو لاک کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو کہتی ہے اس سے پہلے میں کاٹ گئی. اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو نا باہر جا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو تمہارے بھی بابا نہیں ہے اور تمہارے بھائی بھی ایک ہی ہے, وہ باہر چلا گیا, جو بھی اس کا مسئلہ ہے, تو تمہیں ایک اللہ اللہ کر کے ایک شوہر ملا, تو اس کے ساتھ تم زندگی گزارو, کیوں بیچ رہی ہو اسے. تو کہتی ہے میرے سسرال والے مطلب ایشو کر رہے ہیں. میں نے کہا اگر 5,000 کا سوٹ پہنا 2,000 والا پہنا اسے نہ بھیجو. بھائی عمران نے ان کو دعا کروائی ہوئی تھی, تو بھائی نے بھی کہا آپ کو آنا پڑے گا واپس. تو بابا وہ 1 منتھ کے اندر ہی واپس آ گئے. وہ مطلب ان کا وہ کامیاب ہی نہیں ہوا سارا وہ سسٹم نا. تو پھر یہ جو بات میں نے ان کو منع کی تھی کہ آپ نے فرنٹ لائن پہ نہیں آنا, بابا وہ جس دن اس نے میری وہ بات کو بھول گئی, اپنے ہسبینڈ کی بات کو اس کو ہسبینڈ کو بتایا, تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں جاؤ تم نند کو یہ ساری باتیں بتا کے آؤ اپنی جٹھانی دیورانیوں کی. وہ جب بتانے جا نہیں لگی ہے نا, تو وہ چکرا کے گر گئی ہے, وہ گئی ہی نہیں اس تک, وہ چکرا کے گر گئی. تو اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا میں نے تمہیں منع کیا ہوا تھا نا کہ اگر تم نے فرنٹ لائن پہ نہیں آنا اپنے ہسبینڈ کو بولتی, تم کیوں آ رہی تھی. تو وہ اس طرح کرتے کرتے وہ اب بیچ میں ہو جاتی ہے, مطلب سیشن سنتی ہے اور سارا کچھ کرتی. اب مجھے کل اس نے ہاف سنایا, کہتی ہے کہ میں نے بابا کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب بولتی ہے نا آپ کو, وہ ہیں اور کلین اور ایک دربار ہے, وہ مجھے دعا کر, میں شرمندہ کھڑی ہوں اور انہوں نے مجھے بس ایک ہی لفظ بولا ہے کہ دعائیں کرایا کرنا. میں نے کہا ایسے تو بابا بولتے ہیں. تو میں ہاف سن کے خوش ہو رہی ہوں, تو کہتی ہے میں دعائیں تو کرواتی ہوں. میں نے کہا بس دعا, میں نے کہا دربار بتاؤ کون سا تھا. کہتی ہے دربار مجھے نہیں پتا نا. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے تم دعائیں کروایا کرو. اور کہتی ہے اب ٹھیک ہے چلو صحیح, اب تم جا رہی ہو نا بابا کو میرا سلام تو دے دینا. میں نے کہا میں یاد رہا تو دوں گی, جب ہم للہ گئے تھے تب بھی اس نے دیا تھا, میں بھول گئی تھی. اب اس کا یہ سین ہے بابا کہ وہ شاید پتہ نہیں کیا اس کو خواب آیا یا کیسے, وہ پھر مطلب میں دوبارہ سے اس طرف آ گئی ہے. مطلب اس کو نا ایسے ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں, اسے ہوتا نہیں, اس کا دل نہیں مانتا. مطلب ایسے جیسے اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ اسے مطلب بار بار بچاتا ہے کہ تم کیا غلطی کر رہی ہو. اس کا ضمیر جو ہے نا وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو, تم نے ٹی بی سے کیور ہوئی ہوئی ہو, تمہارا رشتہ اتنا اچھا ہوا ہے
اس کی امی اس کی جو سسٹر ہیں ان کی طرف ایک ہی بیبی تھا، تو دوبارہ پھر وہ دوبارہ اللہ نے ان کو بیبی دیا تو اس کی ڈیتھ ہوگی. اس کا میں نے انہیں بتایا کہ ان کی کوئی بڑی دعا تھی جس کی وجہ سے نا وہ بیبی آیا تو صحیح دنیا میں، تو وہ چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے 7 days کمپلیٹ نہیں تھی کی صورت، وہ دوبارہ کریں تو اللہ خیر کرے گا. اس طرح کا ایکسپیرینس تھا میرا اس کا. ہاں تو تو جو وہ اللہ بلیوں کا اتنا خیال کر رہا ہے، کتوں کا کر رہا ہے، وہ انسانوں کا کیوں نہیں کرے گا؟ جی ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو وہ سمجھ نہیں بابا آتی. اس میں یہ سارے سین میں یہ تھا کہ وہ پوری بات مجھے نہیں بتایا کہ مطلب کہیں کبھی ہم خود اللہ کو روک دیتے ہیں کہ یہ کام ابھی نہ کرو، تو بعد میں وہ جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بابا وہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب مجھے کہتی ہے کہ میں مطلب بابا سے ملنا بھی چاہتی ہوں سب کچھ. میں نے کہا ابھی تو مجھے تم میں وہ چیز نہیں لگتی. بابا مطلب اس معاملے میں کہتے ہیں کہ پہلے بندے کو ٹھیک سے ٹرین کرو. ابھی مجھے تم میں سے نا وہ چیز مجھے لگتا نہیں ہے نا. آج مجھے تو میجورٹی مجبوراً بیٹھی نظر آ رہی ہے اور نیند سے برا حال ہے ساروں کا. اچھا بابا وہ مطلب ٹھیک ہے، اور آپ کو سلام بھی دے رہی تھی. وعلیکم السلام. کنزا عباس نام ہے اس کا. نام نہیں لیتے. اچھا اچھا سوری. تو وہ مطلب میں نے بابا بھائی کہتے ہیں اس کا نا ایکسپیرینس لو نا ٹی بی کا. تو میں نے کہا ابھی نہیں میں نے اس کا ایکسپیرینس لینا، اس کا مطلب فل ابھی یہ جو اس کی ایک رہ گئی نا وہ اس کا بیبی نہیں ہے، جو یہ مطلب اللہ اس کو بیبی دے پھر فل اپنی وہ جتنی بھی جرنی ہے نا اس کو لے کے سوچ رحمان وہ سنائی. ابھی جو اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں تم نے دوائی بھی کھائی ہے. تو میں نے کہا تم اللہ کو مطلب ڈاکٹرز میں تمہیں لگتا ہے کہ اسی دوائی میں شفا مل رہی ہے. میں نے کہا تمہیں وہ دوائی اس نے نہیں چھوڑ دی تھی بابا، اس نے وہ کورس کمپلیٹ ہی نہیں تھا کیا. مجھے پتا ہے اس نے وہ صورت سنی تھی، وہ تو اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں. کوئی بات تو اس طرح سے لے کے وہ مان لے دوائی سے ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہے، دعائیں کرا رہی ہے نا آگے، اس کو اندر پتا ہے کہ وہ دعا سے ٹھیک ہوئی ہے. جی اس کو پتا ہے. بس کرا رہی ہے تو ٹھیک. آپ کیوں ہاتھ کھڑا کر رہے پھر کوئی بات کروں مائک اس کو دے. جیسے وہ ہماری چوری ہوئی تھی نا، دنان بات کر رہا تھا، اسے ہم حافظ حافظ کہتے ہیں، دوست بھی ہے، دعا بھی اس نے کی ہوئی ہے. تو جیسے اس نے بتایا کہ اس کی چوری ہوئی، حالانکہ وہ چوری ریکور بھی ہو چکی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ بولے جا رہا تھا نہیں یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، کیسے ہے، تو ہی ضرور کچھ کتا ہونا ہے. تو اس کے یہ سے اس کے جو وہ بتایا، جیسے آپ کہتے ہو کہ کسی کی بات سن لیتے ہیں تو مکمل سننے میں اسے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم کسی بات کو کاٹ کے آگے سے وہ تھوڑی سی سنی اچھا 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 جیسے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی بات پتہ چل جائے صحیح، تو ہم بڑے ترم ہاں جیسے کہتے بننے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں وہ یہ تھا کہ اس نے اس کی بات کو کاٹی تو اس طرح اس کی بھی آہ نکلی. تو ان دنوں میں سوچنے لگ گیا، پھر وہ ہمارا کام بھی رک گیا اس دن، اس کا نقصان بھی ہوا کہ وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا کہ دیہڑیاں ٹوٹ گئی ہوتی کم ٹرین ہے تو آہ دیتی کیوں. تو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں تھا سوچا کہ آہ دیتے آہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. میں لکھتا بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن آہ دینے کا نقصان نہیں تھا سمجھ آتا کہ دینے سے کیا ہوتا ہے، بندے کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ ہی اس طرح انجانے میں نکلوا لیتے ہیں کہ کسی کا درد جو ہے نا ادھورا اگر چھوڑتے ہیں تو اس میں ہم کسی کی اس طرح بھی آہ نکلوا لیتے ہیں. لیکن میں نے اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی دیکھا کہ ہماری چوری ہوئی تو ہم پولیس اسٹیشن گئے. آگے پولیس اسٹیشن گیا ہوں، میرے ساتھ عبدالجبار تھا. وہ اکثر جب وہ اپنی ٹریننگ کر رہے تو جب جاتا ہے تو ہم اکثر ہی کہیں پہ نکل جاتے ہیں اسی طرح. تو بیٹھے ہوئے تو جیسے وہ ہمارا انسپیکٹر تھا تو بیٹھے بیٹھے ہی وہ کال بنانا شروع ہو گیا، بیٹی تو ٹھیک نہیں ہوئی. تو بس ہم دونوں کا آئی کانٹیکٹ کیا کہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. تو اسی وقت میں نے اکثر کی جس سے ہمارا ذاتی کوئی لین دین ہونا تو اگر ہم وہاں پہ دعا کرا دینا تو ہم پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں کہ ادھر اب ہمارا فائدہ کو دنیاوی فائدہ کو نہیں نکلنا، الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسے ہوتا بھی ہے، تو ہم اس پہ پریپیئر ہوتے ہیں کہ وہ جس دن مجھے سمجھ آ گیا نا کہ اب ان کو دعا ہونی ہے، میں دل میں عمران تیرا ریکوری کوئی نہیں ہونی، اللہ کا وعدہ ایک علیحدہ بات ہے، اتنے دعائی چلنی ہے. تو وہ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا، تو پھر کہا بیٹا میں الشفا ہسپتال بھی لے کے گیا ہوں، کوئی ہسپتال میں نے چھوڑا نہیں ہے، تمہیں پتا تو ہے الشفا میں جانے کے ہی پیسے ہیں، صرف چلے جائیں تو پیسے ہیں. تو وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے بیٹا پھر وہ والا کوئی ڈاکٹر ہے نا کوئی اسلام آباد میں ہے
تو اس کی نا اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے بس کئی جگہ پہ میں جب اس طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں تو ان کو میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو, 3 دفعہ اللہ کرواتے ہیں, پانی بھی ملے ٹھیک ہے, نہیں تو 3 دفعہ اللہ کروا کے تو کارڈ پکڑاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ان سے. تو میں نے ان کو بتایا, پیارا بندہ تھا, تو اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ کارڈ دے دو, میں ویڈیو بھیجوں, گھر آ کے ہم اپنے کوئی بھول گیا اس کی دوبارہ کال ہے مجھے بھیج دو. تو میں نے اس کو ویڈیوز بھی بھیج دی, آپ کی صورت بھی بھیج دی, کارڈ تو آلریڈی میں نے دے دیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ اسی دوران اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی, چھٹیاں پہ چلا گیا. جب وہ واپس آئے میری پھر ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا میری بیٹی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے کوئی کسی بہت بڑے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ بھی لی ہوئی تھی, تو وہ بھی ہم نے کینسل کروا دی ہے اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو میں وہ جیسے ٹو وے ٹریفک کی کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ غلطی کریں, یا اگر دعا کے سسٹم کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تو جو بظاہر ہمیں غلطی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی قدرت ہم سے کام لے رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کروانا ہوتا ہے, تو اس میں ہمیں یہ فائدہ مل جاتا ہے. تو یہ چیز ہم نے دیکھا تھا, تو اس دن ہم نے جشن منایا تھا آج پیسے تارگے نے, تو وہ ملے یا نہ ملے. تو اس طرح کا سین کافی دفعہ دیکھا ہم نے کہ وہ دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے. ہم کسی کو بھی دعا کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جی تہاڈی بڑی مہربانی کہ تساں دعا کرے. میں بھائی ساڈے وچ کوئی ہے ہی نہیں, تسی آپ دعا کیتی تھی. میں نے اکثر وہ کسی سے بھی میں نے پوچھ کہا لیا, کرو اب آپ آگے دعا کریں, یہ مہربانی ہے, یہ تھینک یو ہے. کچھ کرواتے ہیں. اس کی فیس یہ ہے کہ ہاں آگے جی, زبان کی زکات دو, خود دعا کرو. ایسے ہی ہے, کئی ماشاءاللہ کرواتے بھی ہیں. تو ٹھیک, بس فاطمہ کو دو مائک. ادھر ہے فاطمہ. ہاں جی بیٹے, آپ کرو بات. آپ کہتے ہو میری بات نہیں سنتے, جتنی باتیں کرنی ہے کرو, یا سوال جتنے ہیں پوچھو. سارے آج ہی پوچھ لوں, جتنے پوچھنے ہیں پوچھو. لیکن بہت آگے پیچھے ہیں چیزیں, ایک دوسرے سے بالکل بھی ریلیٹ نہیں کرتی. چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت ساری ہیں. جی جو بھی ہیں آپ پوچھیں. آپ لوگ کئی بار میرے سے پہلے آئے ہوتے ہو, میں لیٹ آتا ہوں کئی نہیں, دعا اکثر سیشن میں. ہم بعد میں ہی آتے ہیں. آپ ہمیشہ بعد میں ہی آتے ہو. میں نے کہا نہیں, تو جب آپ اگر میرے ایبسنس میں بیٹھے ہوتے ہو تو یہ لوگ دعا کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ یا سندس وغیرہ جو بھی لگا ہوتا ہے, آپ ان سے بھی کویسچنز پوچھ سکتے ہو. لیکن ان کویسچن سے زیادہ جب تک آپ آگے دعا نہیں کراؤ گے, وہ سوال کے جواب اندر سے جب تک نہ آئے بندہ مانتا نہیں ہے, اور جب تک وہ اس میں سے خود نہ گزرے اس کو سمجھ نہیں آتی بات کی. لیکن بہرحال آج آپ پوچھو کیا پوچھو. فی الحال تو جو بیسک یا پہلے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جب آپ نے دعا کروائی تھی دوسری مرتبہ, جب آپ نے لگایا بھی تھا مست کلندر کا, تو تب میں اس میں زیادہ ڈیپلی نہیں جا پا رہی تھی. وہ اس لیے کہ میرے جو فشرز کے لیے جہاں سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, مطلب آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل کہ میں اس چیز کو مینشن کروں, بٹ مے بی آئی ہیو ٹو. تو وہ یہ تھا کہ ان سے میں نے ایک دفعہ سوال پوچھا کہ آپ کو صوفیزم کے بارے میں کیا پتہ ہے, بیکاز تب میری آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, تو لیکن میرے دماغ میں کیونکہ کیڑا چل رہا تھا تو پھر میں نے انہی سے پوچھ لیا. تو لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں ہر کسی سے ہر بات نہیں کی جاتی. اینی ویز انہوں نے ایک رسپانس جو مجھے کیا اس کا وہ یہ تھا کہ جو جرکس ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ نرو کی ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انہوں نے ایسا کچھ بولا تو مجھے مطلب ہوا کہ نہیں, اچھا یہ میرے مطلب کا جواب نہیں ہے. تو میں نے پھر یہی والے یہ جو ان لوگوں کو لگتے ہیں, کسی کو اس کا پوچھتی نہیں آپ ان سے؟ ہاں جو مطلب لوگوں کا نہیں, میں نے اپنی بات کی تھی ان ان سے. کو جرکس لگ رہے تھے, ان کو اپنے جرکس لگتے دیکھا تھا, ہاں جی, انہیں بھی لگ رہے تھے جرکس. میں جرنل اپنی بات کر رہی ہوں, میں یہاں میں سے کسی کی بھی نہیں بات نہیں نہیں, جن سے آپ پوچھ رہی نہیں, تھی, ان کو تو نہیں لگتا ہے. جس بندے کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے بیٹا تو اسے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ لیکن میں نے ویسے ہی سوال ایک بندے نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا کبھی, اسے آپ پوچھے ٹھنڈا پانی کیسا ہوتا ہے, بیچارہ کیا بتائے گا. مجھے وہ تو آپ اس بندے سے پوچھیں جس کا ایکسپیرینس ہے. جیسے انہیں جرکس اگر لگتے ہیں, آپ نے کسی کو دیکھا ہے, آپ اسے پوچھتی ہیں آپ کو جرکس کیوں لگتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تینوں بہن بھائیوں کو لگتے ہیں, یا اور کئی لوگوں کو لگتے ہیں, آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, پہلے تو آپ یہ بتائیں. میں بتاؤں؟ ہاں ہاں جی, آپ کے سامنے ہی ہے. آپ کو لگتے ہیں جرکس؟
पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं नहीं सकती. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको दुआ करते हुए या कराते हुए या सूरह रहमान सुनते हुए डर लगता है कि टू नहीं? बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माइंड की पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ का इफ़ेक्ट हो जाता है मुझ पे. तो मे बी ये इस वजह से है. अगर आपके माइंड की पावर इतनी ज्यादा है तो आपका इफेक्ट दूसरों पे होना चाहिए. आपका माइंड इतना वीक है कि आपके ऊपर दूसरों का इफेक्ट हो जाता तो इसका मतलब है उनकी बात सही है कि ये नर्व की वीकनेस है. है. नहीं, फिर ये नहीं, फिर मुझे उसकी वीकनेस नहीं है. हाँ, आपके केस में हो सकता है कि आप हर एक से इम्प्रेस हो जाती है, अगर आप ये कहना चाह रही हैं. लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि आप यहाँ किसी से इम्प्रेस हैं. तो फिर यहाँ की एनर्जी क्या है जो मुझे इफेक्ट कर रही है? आपको इफेक्ट नहीं कर रही, सारों को ही करती है. एनर्जी अल्लाह है. आपका जिस वक्त ध्यान उस तरफ जाता है, अगर आपका दिल साफ अगर होता है और आप प्योरिटी से अपनी इंटेंशन से भी आगे, आपकी इंटेंशन जो सोच या अकल के साथ है उससे भी आगे, अनइंटेंशनली जब उस फ्रीक्वेंसी को जरा सा टच करते हैं तो आपको झटका सा लगता है. उसको ऐसे समझिए. लेकिन मैंने बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं जो पहले कभी नहीं की. मसलन क्या एक्सपीरियंस? मसलन कि ये जर्क्स और एक तो रोना जर्क्स हो गई आना. ना, वो तो मैंने आपको बता दिया. रोना आना बहुत ज़्यादा जो पहली दफ़ा जब मैं आई थी तब भी हुआ था. हालांकि आप और रोना नहीं चाह रही थी, हाँ, लेकिन आपने दुआ में रो पड़ी थी. हाँ, नहीं ठीक है. लेकिन वैसे भी जैसे बॉडी में कुछ हो रहा था, दिल चाह रहा था कुछ, मतलब बस एक्सप्लेनेबल नहीं है वो. उसके अलावा कुछ कलाम पढ़ा था जब मैंने आपको कहा भी था कि उनको दोबारा बुला दे. उनके कलाम पढ़ने पे मेरा झूमने का दिल कर रहा था जो मैंने झूमने को दिल कर रहा था. पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. ठीक है, वो उस बंदे की फ्रीक्वेंसी थी और जहां पे वो जुड़ के पढ़ रहा था, और वो जिनका कलाम पढ़ रहा था वो बहुत बड़े सेंट हुए. ठीक है, उन्होंने कहाँ पे रख के वो बात की हुई है और वो काका उसको समझ के पढ़ रहा था. ठीक है, वो वहां पे उस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा था और वो आपको वो चीज इफेक्ट कर रही थी, इम्पेक्ट कर रही थी. आपका हार्ट चूंकि सॉफ्ट है, आप गलत नहीं है, प्योर. आपने जाना है. ठीक है, काकी जी को वहां से कुछ पढ़ा. तो आपका चूंकि दिल साफ है, आप मासूम हो, अभी बच्चे हो, और आपके अंदर क्वेस्ट है, अल्लाह की तलाश है, जो भी है. आप नमाजें भी पढ़ चुके हो, पढ़ भी रहे हो, आप अपनी हिस्से की इबादत भी करते हो, लेकिन अपनी बीमारी जो भी आपकी है या बीमारियां, उसके बावजूद आप अल्लाह ही से शिफा मांग रहे हो या अल्लाह ही से कोई मिरेकलस रिकवरी मांग रहे थे. चाहे वो आप अपनी डिजीज को किसी डॉक्टर से डिस्कस नहीं करना चाहते थे, अपनी प्राइवेसी ब्रीच नहीं करना चाहते थे, व्हाटएवर योर रीजंस वर, आपकी कंटिन्यूसली जो ये ख्वाहिश ही थी कि अल्लाह मेरा पर्दा भी रहे या मैंने किसी से डिस्कस नहीं करनी, मैं ठीक हो जाऊं, जाना है, ये सब आपकी अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ एक कंटिन्यूस दुआ या फेज थी. उस अल्लाह के बारे में अचानक आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि वो अल्लाह तो आपके अंदर है और आपको वो हाजिर नाजिर मौजूद ये सब आप जानते थे, ये आपने सुनी हुई थी बातें. ठीक है, लेकिन किसी ने आपको इस तरीके से आपसे बात की, इनमें से किसी ने या मैंने या किसी ने, दुआ कराने वाले ने, कि आपको उसके मीनिंग नए आश्कारा हुए और आपको रियली वो अपने अंदर कहीं फील हुआ. जो ही आपको फील हुआ, आपको अल्लाह के साथ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान में 3 निशानियां लिखी हुई हैं. आंख हल्की सी गीली हो जाती है, या शदीद रोना, आंसू जारी हो जाते हैं, या दिल धड़क उठता है, पैल्पिटेशन, एक अजीब सा खौफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह जलाल भी है. ये रूह जिस वक्त उसको अपने पास करीब फील करती है, उसकी किसी न किसी सिफ्त को अपने अंदर पाती है, उसके करीब जाने का ख्याल है ना, आपकी ख्याल, आप इधर बैठे हुए सोच सकते हैं अल्लाह मियां अर्श पे क्या कर रहे होंगे, बैठ के सोच सकते हैं ना. आप जहाज पे भी, रॉकेट पे भी जाएं तो आप किधर जाएंगे और कितनी जल्दी जाएंगे, ये नहीं आप कर सकते. लेकिन आप मसल्ले पे बैठे हुए भी आप अल्लाह के पास पहुंचे होते हैं. अपने ख्याल की इतनी स्पीड है, लाइट से ज्यादा तेज एक ही चीज है, ख्याल है. अब वो ख्याल को अगर रियल डायरेक्शन मिल गई है, वो डायरेक्शन कोई अल्लाह वाला ही आपको दे सकता है. जैसे बाबा जी हैं, वो बाबा जी की निशानी ही ये थी कि वो चाहे हीरा मंडी में बैठे हुए थे, थैया थैया मस्त कलंदर करा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा किया इस तरीके से, या उन मुर्दा दिलों में एहसास खुदाबंदी डाला कि हीरा मंडी जैसी जगह पे बंदा जहाँ शराब पी के या नशा करके तमाशबीनी या बाश हरकत करने, गलत हरकत करने पहुंचा हुआ है, काकी ताड़ने पहुंचा हुआ है, उसे वहां अचानक खुदा याद करा दिया. ये उस फकीर को रब ने उस ड्यूटी पे लगाया हुआ था, तो उसको वो सिफ्त भी दी थी, उसको वो ताकत भी दी, उसको वो अप्रोच दी
کہ اس نے اس جگہ کے لوگوں کی نبض کو پہچانا کہ ان کے ساتھ میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کو میں نے, اگر وہ ان سے نفرت کرتا کہ یہ تو حرامزادے, یہ تو نشئی ہیں, یہ کبابی ہیں, شرابی ہیں, پھر وہ انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا تھا. جس طرح ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کو جب اس کے کلینک پہ یا اس کے تھیٹر میں آیا, اس کے زخم میں سے بو آ رہی ہے, کیڑے پڑے ہوئے ہیں, اگر ڈاکٹر کہے گا میں نے تو اس کے قریب نہیں جانا, تو اسے کیور نہیں کر سکتا, اسے ٹریٹ نہیں کر سکتا. وہ اگر اس سے مریض سے نفرت کرے گا تو وہ بلی کو ماتھے پہ پاری کر رہی ہے, بلی کے بچے کو اس نے آگے سے شکر ہے دانت نہیں اس کے ناک کے اوپر گاڑ دیے, اسے کیا سینس ہے بچے کو, ہے بھی وہ دھمال کی حالت میں, اوپر سے اسے اللہ نے اس کا جذبہ دیکھا ہے, لفظ نہیں دیکھے. میں نے تو کہا ہی نہیں اللہ اللہ کر کے اس کے سر پہ یہ کیا کرو, اس سے تو اس کی دھمال اور بڑھ جانی ہے اگر میری فریکوینسی پہ جاتی ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا جس اینگل سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ دیا کرو, لیکن اس کا جذبہ وہ تھا بس یہ ٹھیک ہو. اصل چیز میں وہاں یہ اس جگہ پہ ٹھیک اسے کر رہی تھی, جانور کو, بلی کے بچے کو جس کے ماں باپ بھی نہیں ہے, اس کا وہ جو بے غرض پیار, اس میں جو ممتا ہے, وہ ہے اس کا جو درد ہے. یہ درد ہے خدا, یہ درد ہی رب ہے, درد ہی رسول ہے. یہ درد ہے جو ادھر افیکٹ کر رہا ہے. وہ جو گلوکار بھی کلام پڑھ رہا تھا, وہ درد ہے, احساس, خیال, اس کا خیال اس صوفی بزرگ سے, اس سینٹ سے جڑا ہوا ہے. وہ سینٹ کہاں پہ بات کر رہا ہے وہیں پہ بات جا رہی ہے, اور آپ کی روح اس فریکوینسی کو جانتی ہے, تو آپ کو وہ رونا یا رکت آ رہی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا میرے ورڈ صحیح ہوں گے یا نہیں, نہیں, بٹ آپ کے کیا لفظ تو ٹھیک ہے. میں تو آپ میری ڈیزرونگ, بات سمجھ آئیے. ہاں جی آئیے. آپ کی عمر تھوڑی ہے, آپ نے کنفیوژن ہی دیکھی ہے گھر میں, لڑائی دیکھی ہے, پرابلمز دیکھی ہیں, یا بیماری دیکھی ہے, ٹھیک ہے. اس میں خود اپنے طور پہ اپنے اللہ کی طرف پھر بھی یہ آپ پہ بلیسنگ ہے اللہ کی, کیا پھر بھی اللہ سے سولوشن چاہ رہی تھی. یہاں آ کے چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بھی انرجی ہے اس جگہ کی, جو وائبریشن سی آپ کو فیل ہو رہی ہے, سمپلی میرا بیٹا, میں آیا ہوں گھر تو اس نے مجھے کہا کہ بابا میں پھپھو کے گھر تک, ادھر تک آپ کو لے کے جاؤں گا, مجھے گاڑی چاہیے. میں نے کہا یار میں نے تو دعا پہ جانا ہے. اس نے کہا دعا پہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں, مجھے گاڑی چاہیے. میں تھوڑی دیر ڈیلے کیا, میں نے کہا سر چلو. اب وہ گاڑی میں بیٹھا ہے, میں کسی کو دعا کرا رہا تھا فون پہ, فون جو ہی بند ہوا, میں نے کہا بابا ابھی کال نہ لینا کوئی بھی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے تو یہ کہا کہ آپ کوئی 7 hours کی ڈرائیو کر کے آئے ہیں, ایک ہی دن میں گئے ہیں آئے ہیں سارا, تو چلیں میں دعا سیشن تک چھوڑتا بھی ہوں اور گاڑی بھی لے جاؤں گا, لیکن آپ کی اتنی زیادہ انرجی ہے. میں نے کہا یار میری انرجی کہاں سے, مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. میں نے کہا بابا مجھے پتا نا, آپ پلیز. اب وہ اے سی چلا رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا دماغ خراب ہے ٹھنڈ ہے, اوپر سے میں نے کوٹ ہینگ کیا ہوا تھا کہ میں ادھر آگے پہن لوں گا. میں نے کہا بابا پلیز آپ نے بولنا نہیں, ہم نے کوئی دعا نہیں کرانی کسی کو. فون پکڑ کے سائڈ پہ اس نے کر دیا. اب اس بات کو کوئی اگر ان نون بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا, یہ میری ایسا بندہ جو نہیں جانتا دعا کو, یہ سسٹم کو, تو وہ کہتا ہے یہ کیا بیوقوف والی بات, باپ بھی کر رہا ہے بیٹا بھی کر رہا ہے, اور یہ کوئی فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ بات کو سمجھتے ہیں انہیں بات کی سمجھ آ جانی تھی, جن کا وہ ذاتی پریکٹیکل ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو پہلے دن دعا میں آئے, ہم نے دعا کی, آپ کو شدید رونا آ گیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, ان کے دل دھڑک اٹھتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ تینوں ڈیفرنٹ فیزز ہیں, اور ان کے دل دوبارہ نرم ہو کر میری یاد میں محو ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقی ہدایت ہے جو نصیبے والوں کو ملتی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھنا, میں اس طرح جواب دیتا نہیں ہوتا, لیکن آپ کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں اس میں اسلامک ٹچ یا ریلیجیس پوائنٹ ڈالنا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. میرے نزدیک میں نہیں کہہ رہا کہ میرے کرنے سے ایسے ہوتا ہے, یا میں کوئی ریلیجیس پریکٹس کر رہا ہوں, یا میں کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز, کچھ بھی نہیں. ہاں اس بزرگ کی, یہ جو اللہ کا بندہ ہے, یہ بہرحال کوئی ایسا تار جوڑ گیا ہے کہ میں وہ بات آپ لوگوں تک بتا رہا ہوں, اس میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یا اس میں اپنی کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کیے بغیر, تو بات یہ انہی کی ہے. انہوں نے کتنا غور کیا قرآن میں کہ رب نے انہیں یہ راستہ دکھایا اور انہوں نے آگے بانٹا, یہ ان کا رب کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے.
لیکن چونکہ آپ بچے ہو، پیور ہو، تو مجھے ذرا ریلیجس انداز سے بات کرنی پڑی ہے تاکہ آپ کی تسلی بھی ہو جائے. ادروائز میں جو پچھلے 8 گھنٹے جس رنگ میں تھا میں شاید اس میں زیادہ چلا جاؤں، میں زیادہ ڈاکٹر ہی رہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ بہرحال آگے کوشچن کرو. تو یہ بات میں نے آپ کو نہیں کہی، باقیوں کو بھی جواب دینا ہوتا. دو جی چیزیں، پہلی کہ جب آپ نے ان کو آگے بلایا تو مجھے نہیں پتا مجھے کیا فیل ہوا. آپ کو یہ ہوا کہ مجھے کیوں نہیں آگے بڑھاتے؟ نہیں، کیونکہ میں نے آپ چلتے کو جاؤ. بتایا تھا مجھے کبھی کبھار آپ سے وہ انرجی فیل ہو رہی ہوتی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ریپیل، کہ مطلب نہیں ہوگا مجھ سے. لیکن اسٹل ابھی جب آپ نے ان کو بلایا اور ایک دفعہ جب آپ سے فون پہ بات ہوئی تھی، جو میں نے کہا مجھے بہت چیسٹ میں پین ہو رہی ہے، تب اور اب مجھے بہت پین ہوئی تھی. تو وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا تھی. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے ایک فیملی ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک، اور ان کے پاس بھی علم ہے قرآن کا اور سارا کچھ. میرے پاس نہیں ہے علم بیٹا، میں ایسی کوئی دعویٰ So- نہیں رکھتا. آئی ایم سوری ٹو سے، تو میں قرآن کریم میں عربی میں نے سارا پڑھا ہوا ہے، باقی مجھے الف بے کا نہیں پتا کیا ہے. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے یہ کیا دینے کی کوشش کی، وہ علم بھی، اور ساتھ میں یہ آفر کی کہ میں کیونکہ MBBS تو نہیں خیر کر سکتی، لیکن چلو ہومیوپیتھک ڈاکٹریٹ کی طرف آ جاؤں. لیکن وہ دونوں چیزیں میں نے نہیں کی، تو مجھے اب ریگریٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ میری یونیورسٹی جانے کے اگینسٹ تھے تھوڑا سا، کیونکہ مطلب پتہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کو آپ آفٹر آل ایک فیملی ڈاکٹر ہے تو پھر آپ کی سرکمسٹانسز کا پتہ ہوتا ہے. اور وہی کہ جب آپ فیوچر ریڈ کر سکتے ہو تو وہ بھی شاید ان کے پاس انرجی ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو فیوچر ریڈ کر سکتے ہیں. مطلب پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بہتر ہے اس کے لیے یا یہ نہیں ہے. اس طریقے سے فیوچر ریڈ کرنے والی بات ہوتی ہے. جی اچھی بات ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کا، فیوچر کا مجھے وقت ہی نہیں ہے کل کیا ہونا ہے. نہیں لیکن میں آپ کو بتا مجھے رہی اگلے ہوں. سیکنڈ کی فکر نہیں ہوتی، میں اس سیکنڈ کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں، بس اس میں رہ رہا ہوتا ہوں. پیچھے کیا ہو گیا مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی، آگے کیا ہونا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی. ہاں آپ مجھے اگر کچھ کہتے ہیں جی میں یہ کروں نہ کروں، میں کہتا ہوں بیٹا اپنے دل سے پوچھو، جو دل کی پہلی آواز ہے اس کو سنو اور وہ کر لو. لیکن کبھی کبھی آپ میں نے نادان، کئی لوگوں کو 5 سال دیے ہیں، ان کے کئی گھنٹے کے فون سنے، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھا ہے، ایک ٹانگ پہ نچایا میں ناچا ہوں. جب تک میرے رب کا مجھے حکم تھا میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے، میری ٹریننگ کا پارٹ تھا، میں اسے ایسے لیتا ہوتا ہوں. ٹھیک، ایز اے بینگ اے ڈاکٹر میری وشفل تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں ہر مریض کو ٹھیک کر لوں. obviously میں نے تو نہیں کرنا، شفاعت والا نے دینی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بندہ جس کو میں نے اپنا پرائم ٹائم، ٹھیک ہے، سم ٹائمز اٹ از، میرا اللہ مجھے معاف کرے، میری فیملی مجھے معاف کرے، میری بیوی کا ٹائم، میرے بچوں کا ٹائم، یا میری ماں کا ٹائم، یا میری فیملی کا ٹائم، میرے کیریئر کا ٹائم، ٹھیک ہے، یا میرے پرسنل ٹائم، میں نے وہ بھی دے دیا اس بندے یا بندی کو. ٹھیک، کیونکہ مجھے رب کا یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا رب چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر ایسے کھڑا ہو جائے تو اس کی ہر چیز سیدھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، صرف اگر ادھر دیکھ لے گا نا تو اس کو ہر چیز نظر آ جائے گی جو یہ مانگ رہا ہے. میں 5 سال بھی اپنی ایفرٹ اس دعا کو کرانے میں، اس کو کرنے میں، اس کے کوسچنز، اس کے آبجیکشنز، اس کی لاڈیاں پاریاں جو بھی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ادھر سے وہ نہیں مجھے چھوڑ رہا ہوتا. اپنے طور پہ انسانی تقاضے میں کہتا ہوں میں نے یہ فون نہیں سننا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا، میرا رب مجھے وہ فون سنواتا ہے، وہی فون سننا پڑ جاتا ہے. وہ سارا کرنے کے بعد جس دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اس نے ٹھیک ہونا، ٹھیک ہے، اس دن وہ بندہ مجھے فون کرتا ہے اور وہ منہ ادھر کو کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس بات پہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنی سی بات آپ مجھے پہلے بتا دیتے، میں ادھر کو منہ کر لیتا، مجھے یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بات بتائی. میں اپنا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں چپیڑا مارا اپنے آپ کو چھلانگ مارا. تو میرا رب مجھے بتا رہا ہوتا ہے، یہ میرا رب مجھے سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھ لے
ہدایت میری مرضی کا نام ہے، ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا اللہ پھر میں نے 5 سال کیا کیا یا 7 سال کیا کیا. کئی کیسز میری آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی گھوم رہے ہیں. یہ کیا ہے پھر، یہ بندہ کیوں نہیں ایسے ہو رہا تھا، پھر میرا کیا رول تھا اس میں، یا کیوں میں ایسے کر رہا تھا. ٹھیک ہے. پھر رب مجھے وہ بھی بتا دیتا ہے اس بندے کے منہ سے. وہ بندہ اپنے منہ سے مجھے بتاتا ہے کہ آپ مجھے یہ کرنے کو کہتے تھے، میں یہ کرتا. ٹھیک ہے. میں پریشان ہو گیا اسے کہتا ہوں کہ یار میں نے تو آپ کو سٹارٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور بیچ میں کئی بار پوچھا بھی آپ کو کہ آپ ایسے تو نہیں کر رہے. اس نے آگے سے کہنا کہ نہیں وہ نا مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آپ میرا فون نہیں سنیں گے، میں اس لیے نہیں آپ کو. اور پھر ایسے بھی ہوا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اب چلو اس بندے کا، اللہ نے مجھے کہا تھا وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے، یہ اس کا پوائنٹ آف ویو یا اس کا ویژن چینج ہو گیا ہے، اب یہ تو نہیں کرے گا. جس دن میں اس کو یہ بات کرتا ہوں وہ کئی بار کہتا ہے کہ نہیں ویسے یہ بہت ہی فضول کام ہے، اور اس میں تو اتنا ٹائم اینڈ انرجی نہیں دے سکتا یا دے سکتی. ٹھیک ہے. اور سوری یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کریں، مجھے آئندہ نہ کہیے گا. ویسے آپ نے وہ جو فلاں دن مجھے یہ کہا تھا نا کہ میں تمہارا نمبر بلاک کر دوں گا، اس نے میرا اتنا دل توڑا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو ایک دن یہ بتاؤں گا یا بتاؤں گی کہ آپ اتنی بھی کوئی توپ چیز نہیں ہے. یہ میں خود ہی نہیں ٹھیک کرنا چاہ رہی تھی، اب میں نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے بائے. ٹھیک ہے. یا وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ مجھے رات کو ہی فلاں ہستی کی زیارت ہوئی ہے اور اب میں فلانے آسمان پہ ہوں، اور آپ ویسے نماز پڑھا کریں. میں کہتا ہوں جی ٹھیک میں پڑھ لیا کروں. تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. آپ کی گاڑی آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں نے بھی جانا ہے؟ ٹھیک ہے جی آپ لوگ بھی جائیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. یہ میرا خیال ہے یہ اوکاڑا سی آئی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی اوکاڑا ہی جانا ہے. لیکن پتہ نہیں انہوں نے اپنی گاڑی منگوا لی ہے، آگے کیسے جانا ہے. کیا پھر ڈائیبو کے اڈے پہ جانا ہے، پھر اوکاڑا جانا ہے. تو انہوں نے اوکاڑا سٹی جانا ہے. اوکاڑا سٹی جانا ہے. چلے میں کہا نہیں تو آپ کو اپنے گھر اتار دیں گے، یہ دونوں جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے صحیح، اللہ حافظ. لنگر پڑا دیں. جی آگے سوال. باقی لوگ جن کی گاڑیاں نہیں ہیں یا جنہوں نے گاڑیاں منگوانی ہیں وہ منگوا لیں. اگر اوبر شوبر اس ٹائم اب مل جائے گی، پہلے نہیں ملتی. اور جنہیں کنوینس کا پرابلم ہے وہ بتا دیں، جن کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی بھی ہے. جنہیں اگر کوئی ہے مسئلہ تو وہ بتا دیں پہلے. جی وہ جو جانا بھی چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں، جو نہیں دوں گا میں آپ کو، لیکن آپ کو جواب ملے گا وقت پہ. ٹھیک ہے، کافی ہے میرے ٹھیک ہے. لیے. وہ جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ سم ٹائمز آپ کو ریپلشن ہوتی ہے یا آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے، اس کا آپ ایکسپیریمنٹ آئندہ کرنا. آپ آئندہ ادھر آ کے بیٹھ کے دیکھنا. ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ میسج ہمارا اچھے نیک عبادت گزار لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. کسی کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیٹ بڑی جلدی ڈی کوڈ بھی کر لیتا ہے. اچھا اصل میں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، انہیں بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن یوزلی نیک لوگ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، چلتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اپنی ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی پیس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گناہ گاروں اور پاگلوں کا ایک کہہ لو کہ وارڈ ہے یا ہاسپٹل ہے. اس میں جو یہ نیک ہوتے جاتے ہیں،
یا ان کی ڈائریکشن اسٹریٹ ہو جاتی ہے, انہیں چھوڑنا ہی ہوتا ہے, یا یہ میں نے چھوڑ دینا ہوتا ہے, انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نارمل لائف میں, فزیکل ورلڈ میں, ایک ڈاکٹر ہے, آپ اس کے کلینک پہ جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بھی آپ دوبارہ نہیں جاتے جب تک انٹل خدا نخواستہ پھر بیمار نہیں. ڈاکٹر کے ساتھ گپے مارنے تو کوئی نہیں جاتا, ٹھیک ہے, یا تھینک یو کہنے بھی کوئی نہیں جاتا کہ جی آپ نے 5 دن میرا علاج کیا, یا آپ نے میری کورونا کی بیماری میں مجھے دیکھا قریب آ کے, میرے سانس سن رہے تھے, میرے منہ کے پاس تھے, میری چھینکیں سن رہے تھے, کھانسی سن رہے تھے. آپ کو ہو بھی سکتا تھا, اتنا بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تھینک یو کرنے آئے کہ آپ نے کووڈ میں جب میرے گھر والے چھوڑ گئے تھے آپ میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, یہ کرتے تھے. ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس. اگر وہ مر جائے تب بھی اس نے ڈاکٹر کو نہیں ملنا, بلکہ بدوائیں اس کے گھر والوں نے دینی ہے, کوئی علاج کرایا ایسے. اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو تب بھی اس ڈاکٹر کے پاس نے دوبارہ نہیں جانا, اس نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا. دس از مائی لائف اسٹوری, ٹھیک ہے. اس میں میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں رہنا ہوتا. ریپلشن یا اٹریکشن یہ ٹیمپرری فیزز ہوتے ہیں. اب یہ بچی ہے یا یہ بچی ہے, یہ اس طرح یہ ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں ان کے اور سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے زیادہ اٹیچمنٹ میرا فیلئر ہے یہ, یا میرا ان ایکسپیرینس ان دا اسٹارٹ کہہ لیں. میں نے ان لوگوں کو ایک سرٹن لیول سے ریپل نہیں کیا یا اپنے پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ کر لیا. ہاں اگلوں کے اوپر میں کیئرفل ہوں اب, لیکن اب ان کی دعا کچھ اور ہے, وہ عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتی, نہ عام بندے کے لیے ہے. اور جو میجورٹی ہے وہ میرے پاس بیٹھتی ہے, آتی ہے, انہیں دعا کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کچھ آگے دعائیں کراتے ہیں, کچھ نہیں کراتے ہیں, کچھ ٹھہر کے کرانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ یہاں سے لنکس ڈیولپ کرتے ہیں آپس میں, کسی نے رشتے ڈیولپ کر لیے, کسی نے کاروبار ڈیولپ کر لیا, کسی نے انویسٹمنٹ کر لی, کسی کا آپس میں کوئی وینچر شروع ہو گئے, کسی نے یہاں سے جلسیاں پک کر لیتے ہیں, کسی کو گوسپ اچھی مل جاتی ہے, کچھ یہاں پہ ایسی تصویر کھینچ کے اپنی میڈیا ریٹنگ بڑھا کم کر لیتے ہیں. سو بسم اللہ جیسے بھی چل رہا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا مین جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, ٹریٹ کرنا, گائیڈ کرنا, پریونشن کے بارے میں کہ دوبارہ نہ وہ اس میں پھنس جائے, اسے پریونٹیو گائیڈ لائنز بھی دینا کہ اس کو یہ اگر اب ہوئی ہے تو آئندہ یہ بیماری نہ ہو یا یہ پرابلم نہ ہو. یہ ساری اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس کے پورے لائف سٹائل کے بارے میں اسے گائیڈ کرنا, وہ ڈائٹ اس طرح کی کر لے, وہ سیڈنٹری لائف سٹائل چھوڑ دے, وہ کچھ ایکسرسائز کرے, وہ بہت اگریسو ایکسرسائز نہ کرے, یہ سارا بھی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس سارے کے باوجود نو ون از پرفیکٹ. میرے اپنے حصے کے فلاز بھی ہیں, فیلیئرز بھی ہیں, شارٹ کمنگز بھی ہیں. میری ان پہ نظر ہوتی ہے کریٹیکل. کئی بار آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گائیڈ کر بھی دیتے ہیں, بتا بھی دیتے ہیں, اظہار کر دیتے ہیں. جیسے عدنان یا عمران بات کر رہے تھے, میں یا اقرا بات کر رہی تھی, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس نے اس کو کیسے سنا. میں بڑے انٹرسٹ سے سن بھی رہا تھا, ہنسی بھی آ رہی تھی, میں ان کے اوپر مذاق میں نہیں ہنس رہا تھا, مجھے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ کہاں کہاں سے میں گزرا ہوا ہوں. اور یہ جس طرح اس نے کہہ دیا تم نے کچھ کیا ہوگا, میری ہنسی نکل گئی, میں کہ پکڑا گیا ہوگا, اس نے وہی بات کی. اب اسے وہ بات کہی نہیں آتی تھی تو اسے گائیڈ کر رہا تھا, بیٹا ایسے کہہ لیا کرو, ویسے کہہ لیا کرو. یہ ہے میرا اتنا ہی کام ہے, ٹھیک ہے. میرا کی بات انرجی کی, جھٹکے کی,
دھمال کچھ لوگوں کو کیوں پڑ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو رونا شدید آ جاتا ہے، کچھ لوگ کئی بار کپڑے تک اپنے اتارنا شروع کر دیتے ہیں یا حالت ان کی ایسے ہو جاتی ہے. یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ فیزز اور سٹیجز ہیں. کیپیسٹی ہے، سینسٹیوٹی ہے. اسی ایک بات پہ ایک بندے کو دھمال پڑ جاتی ہے، دوسرا ڈم پر کام کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ لو کی موت پہ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں بھی یہ دھمال پڑ جاتی تھی، اب وہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مین بات ہوتی ہے. دھمال پڑ جانا بڑی بات نہیں ہے، جھٹکا لگنا بھی بڑی بات نہیں ہے. اس جھٹکے کو کنٹرول کرنا یا اس دھمال کو کنٹرول کرنا بڑی بات ہے. میرے پاس جن لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے یا دعا کرانے کے بعد یہ وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ میں خود ابھی اس جھٹکے کو فل 100% کیموفلاج نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. ہاں اس میں جو لوگ سینئر ہیں یا جنہیں جھٹکا نہیں لگتا، یا سینئر لفظ میں بولوں گا میرے سے، تو وہ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ڈرامے کرتا ہے، بابا جی کاپی کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. مجھے میرے حصے کی ملامت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. محنت نہیں کرنی پڑتی، ڈیلیبریٹ ملامت لینی نہیں پڑتی، میرا گزارا ہو جاتا ہے. میرے رب نے میرے حصے کی ملامت بھی لکھی ہوئی ہے، مجھے ایسے کا مطلب کر لیتا ہے. لیکن اگر اس راہ پہ چلتے ہوئے آپ کو ملامت ملتی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی، میں نہ اسے صوفیزم کہتا ہوں، نہ میرا کوئی اسپرچویلٹی کا دعویٰ ہے، نہ ہی میرا کوئی ریلیجن کا دعویٰ ہے. میں بار بار یہ چیزیں آن ریکارڈ رہیں گی، دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو یہ رہیں گی. میں ابھی کوئی بعد میں مجھے سینٹ سوٹ بناتا رہے یا بنتا رہے. میں اس کو زیادہ سے زیادہ سوشل ورکر ایک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. میں بینگ اے ڈاکٹر تھوڑا سا ایکسٹرا جو سارے ڈاکٹرز نہیں کرتے، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا ان کے خیال میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، معاشرہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا ان کے نزدیک، یا وہ آلریڈی دے آر ڈوئنگ اٹ انف، وہ جو بھی کر رہے ہیں. اس میں کر رہا ہوں کوشش. اس میں you may say it's a social work, and most of the people may even reject it. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک کلٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر میں کبھی کبھار پولیٹیکلی کریٹیکل ہو جاتا ہوں تو جس پارٹی کے فیور میں وہ نہیں ہوتی وہ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے. جن کے فیور میں ہوتی ہے وہ نعرے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 2-4 دن کے بعد وہ تو آپس میں پھر وہیں آ جاتے ہیں. میں بھی چینج نہیں ہو سکتا. میں آج جس کے لیے ڈوب کے دعا کر رہا ہوں، کل وہ حکومت میں آ گیا تو اس کا پہلا کریٹک میں ہوں گا. ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے. میں اسے کرٹیسائز کروں گا، بری طرح کروں گا، اس کی ذرا سی غلطی پہ بھی اس کو لتاڑ دوں گا. میری یہ اپروچ ہے. ٹھیک ہے. might be wrong for some people but I am happy with it. آپ کو پتہ نہیں کیوں لگا ہے کہ میں جلدی میں ہوں. آپ کو میں نے تو پرٹیکولرلی آپ کے لیے ٹائم نکالا، لیکن میں ان تینوں کو ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جس لیول پہ اپنی موج میں جو کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک چوتھا ہے آج ہی اس کو لے کے نہیں آئے ہوئے. وہ محفل میلاد میں آیا تھا، اس نے نعت بھی بڑی پیاری پڑھی تھی، کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، توتلا ہے تو محمد کے پیاروں کا کفر میرا نہیں ہوتا. وہ ان کی گلی محلے میں مجذوب ایسے ہی پھر رہا ہوتا. اس نے ان کے ساتھ ہی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، پتہ ان کے ساتھ آ جاتا. اس نے میرا نام بھی پتہ نہیں عجیب سا رکھا ہوا ہے، موتی شان. ٹھیک ہے. وہ انہیں آگے کہہ دے موتی شان کی ویڈیو لگاؤ، پتہ نہیں کیا اس کی اپنی موج ہوگی. اور وہ اس کو دیکھتا ہے. پھر ان کے ساتھ وہ میلاد میں آیا تھا، پھر اس نے ضد کر کے میں نعت بھی پڑھی تھی، اور میں نے اپنی طرف سے جو انعام یا کسی نے پیسے دیے، وہ تھوڑی دیر بعد جب دوسرے نعت پڑھے تو اس نے آگے وہ سارے پیسے بھی دے دیے. ٹھیک. اب وہ کئی بار یہ لوگ گجرات سے آئے ہوئے، گجرات کے پاس جگہ ہے، تو کبھی کبھار یہ مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی شاپ پہ آ جائے یا ان کے گھر آ جائے.
تو وہ ان سے ریکویسٹ کر کے فون لے کے کتنی دیر میرے سے پتہ نہیں کیا باتیں کرتا رہتا، بڑا خوش خوش. مجھے ادھر بات بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، یہ کئی بار ٹرانسلیٹ ادھر سے کر دیں اس کی، کیونکہ نہیں اس کی تھوتلی زبان تھوڑی سمجھ آتی ہے، یہ بتا دیں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے. ادروائز وہ کرتا ہے میں تو اس کی بھی سن لیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا اس نے، میں اس کی بلی ہوں کہ بلا ہوں وہ میرے سے پیار کرتا ہے، مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے. اور کیا سوال ہے؟ یہ نہیں آپ نے سوال پوچھا کہ میں رو کیوں پڑتی ہوں، یا میری امی آج بھی آپ بیچ میں رو پڑی ہیں، آپ اس دن بھی آپ رو پڑی. یہ رونا کیوں اتنا شدید آ جاتا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یہ نہیں کیوں نہیں پتا، پوچھا، یا آپ نے خود کیوں نہیں سوچا کہ آپ کیوں رو پڑتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا، اور آپ کے آنیسٹلی امی ابو مجھے باتیں پریشان ہو جاتے ہیں. سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر مجھے کیوں ایسے ہوتا ہے؟ آپ کو کیوں ایسا ہو جاتا ہے؟ آپ اوور ڈوز ہو جاتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سول کا کنیکشن ہے. بالکل، یہ ہے ہی سول کا کنیکشن ہے. سول آپ کی ٹچ کر جاتی ہے اس کی فریکوینسی پہ، تو وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. کسی کو دمال پڑ جاتی ہے، کسی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونا کئی بار دل لگتا ہے پھٹ جائے گا، باہر آ جائے گا. کئی دفعہ میں سورہ رحمان لگواتا ہوں، بڑی جلدی بند کروا دیتا ہوں کسی بندے کی وجہ سے. کئی دفعہ سورہ رحمان کے بعد میں کوئی صوفیانہ کلام یا قصیدہ بردہ شریف لگوا دیتا ہوں. کچھ لوگ بیچ میں ایسی سولز ہوتی ہیں جو سورہ رحمان سے اوور چارج نہیں سننی ہوتی لیکن مجبوری ہے، چونکہ میں سب کو اکٹھا کر لیتا ہوں یہاں پہ، یا ہفتے میں ایک بار ہی میں کر سکتا ہوں، تو وہ مکسچر ہوتا ہے. بابا جی یوزلی ان لوگوں کو سیگریگیٹ کرتے تھے، وہ تو 24/7 یہی کام کر رہے ہوتے تھے، تو وہ مختلف لوگوں کو مختلف ڈیز پہ ملتے تھے. اور انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو چھپانا تھا، کیونکہ بہرحال وہ فقیر تھا، اگر لوگوں کو ان کا پتہ چل جاتا ان کی زندگی میں، بوٹی بھی اسے نہیں آنی. جس کے ہتھے وہ چڑھ جاتے وہ انہیں اپنے گھر میں ہی لاک کر کے بس اپنی خدمتیں کر کر کے اے ٹی ایم مشین ایک قسم کی اپنے گھر رکھ لیتا اور کہتا بس ٹھیک ہے، اگر ان کا پتہ چل جائے تو. اور ان کی یہ ڈیوٹی سمجھ لیں، یا ان کی یہ کمال، یا ان کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے نکل جائے. کیونکہ جہاں ان کا پتہ چل جائے، پردہ ایک بھی اٹھ جائے، جیسے ہیرا منڈی میں آخرکار ان کا پردہ اٹھ گیا، تو انہیں وہاں سے موو آؤٹ کرنا پڑ گیا. سارا طریقہ کار انہوں نے چینج کر لیا. پہلے وہ ہیرا منڈی جیسا ہی طریقہ کار تھا، میوزک، دھمال، لڑکی ناچ رہی ہے، بالکل مجرے والی ویڈیوز پڑی ہے، میں وہ لگا نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا. وہ مجرا ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ. کسی کے گھر میں بھی گئے ہیں تو ایسے ہی دعا کرا رہے ہیں. بلکہ ایک عجیب و غریب ویڈیو ہے جس میں 27ویں رمضان کی رات ہے، یہی فیبری کی ہے 90s کی، اور پیچھے شبینہ پڑھا جا رہا ہے مساجد میں، بادشاہی مسجد ساتھ ہے. 27ویں کی رات ختم قرآن ہو رہا ہوگا مساجد سے ڈڑا دڑ. وہ رات کو پہلے افطاری ہوئی ہے، وہ کسی کے گھر کی چھت ہے، وہ چھت کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے افطاری بھی کرائی ہوئی ہے. کچھ نعت خواں آئے ہوئے ہیں، ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ سارے اپنی تقریریں کر رہے ہیں، بابا جی بیچ میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ افطاری ہو گئی ہے تو بابا جی نے مائک پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جس کے گھر میں آپ جنہوں نے افطاری رکھی ہوئی تھی ان کے لیے سب آپ دعا کریں، انہیں کینسر ہے گردے کا اور درد بہت ہے، ان کی درد نہیں ٹھیک ہو رہی. پہلوان جی تڑپ رہے ہیں وہیں پہ لیٹے ہوئے بیچارے چھت پہ. تو اب وہ مولانا صاحب بھی سارے، پھر وہ ایک دعا سارے کرتے ہیں، وہ بیچارہ ویسے ہی تڑپ رہا ہے. تو بابا جی کہتے ہیں میری کاکیاں بھی دعا کریں گی. اب سارے پریشان ہیں، تو اچانک 3 لڑکیاں چھم چھم کرتی، گھنگھرو پہنے ہوئے انہوں نے پیروں پہ. 27ویں کی رات ہے، پیچھے لوگ نماز پڑھنے، مساجد میں کام شروع ہو گیا ہوا ہے، اور وہ ڈھولکی والے آ گئے ہیں، تو لوگ تو ایک دوسرے کو یوں یوں چھت پہ ہی دیکھ رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ غصے میں جا رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس ہے. اب بابا جی اسے کہہ رہے ہیں کہ پہلوان بابا تمہیں درد زیادہ ہو رہی ہے، تم کاکی کے پاؤں کو دیکھتے رہو. وہ تو تڑپ رہا ہے وہیں پہ بیچارہ لیٹا ہوا. وہ دھمال شروع ہو گئی ہے. شکر ہے اس زمانے میں اگر کوئی دیکھ لیتا وہ ویڈیو لگ جاتی تو بابا جی کو قتل کے فتوے اور کفر کے فتوے. ظاہری بات ہے 27ویں کی رات رمضان، ادھر سے میوزک چل رہا ہے چھت کے اوپر، یا اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں، چاہے ہیرا منڈی ہے کہ اس کی چھت ہے. تو اب سارے وہاں پہ ویسے ہی لوگوں کے گھر نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی رہتے تھے. وہ شخص کی تکلیف تھی جیسے بھی تھی. اب وہ کاکیاں نے دھمال شروع کر دی ہے،
اور اچانک بابا جی نے سنزندوں کو اشارہ کیا, وہ رک گئے ہیں, لیکن وہ کاکیاں اسی ردم پہ تینوں وہ دھمال کر رہی ہیں, اور ایک آواز آ رہی ہے, سنگل ایک آواز آ رہی ہے. آپ کی اگر آنکھیں بند ہو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ 3 بندے ہیں, وہ ایک آواز آ رہی ہے, اتنی سنکرونائزیشن ہے. اور پہلوان صاحب جو ہیں ان کے درد شر ٹھیک ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ, اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے, اٹھ کے بیٹھ ان کے پاؤں کو دیکھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بابا جی اٹھ کے ان کاکیوں کو آوازیں دینا شروع ہو گئے, کیونکہ وہ دھمال میں وہ جس جگہ پہ چلے گئی ہوئی ہیں وہاں سے واپس لانا ضروری ہوتا ہے. وہ اپنے کنیکشن میں ہے, سول کنیکشن میں. وہ گناہ گار ہیں, لیکن کیا گناہ گار کی رب نہیں سنتا؟ اور بابا جی نے ان کو صرف یہ کہہ دیا, کاکیوں پہلوان تڑپ رہا ہے. کاکی نے بعد میں بتایا کہ یہ پہلوان ایسا گنڈا تھا, یہ ساری گلی کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا ہمیں, یا کچھ جو بھی تھا. تو بابا جی نے کہا کہ دیکھو کیسے تڑپ رہا ہے. تو ہمیں بڑا عجیب سا ہوا کہ اتنا, مطلب لاہور کا ایک فن خاں آدمی, یا کہہ لیں کہ ٹیرر, اور وہ اس وقت تڑپ رہا ہے, اور یہ ہم گناہ گاروں کی دعا سے یہ ٹھیک ہوگا. ہمارے لیے عجیب سی بات تھی. یہ کیا بابا جی بات کر رہے ہیں, دمال ہے وہ ہم کر دیتی ہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جوں ہم وہ دمال کر رہی تھی اور ہم دیکھ رہی تھی شروع میں کہ اس بندے کو اس کی درد ٹھیک ہو گئی ہے, اس کے چہرے کے ایکسپریشن ٹھیک ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں, تو ہم زیادہ رو رہی تھی. اب وہ کس کے ساتھ کنیکشن میں جا رہی ہیں؟ انہیں اگر اپنے گناہوں کا بھی احساس ہو رہا ہے, اپنی کم مائیگی کا احساس ہو رہا ہے, اپنے گلٹ کانشیسنس کا احساس ہو رہا ہے, رب کی خاطر ہی ہو رہا ہے نا, وہ رب کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہم گناہ گاروں کے پیر دیکھ کے, طوائف کے پیر دیکھ کے اس بندے کی درد ٹھیک ہو رہی ہے, جس کو ابھی یہاں پہ مولوی 50 روزہ دار بیٹھے ہوئے تھے, روزہ کھول کے گئے اس محلے کے, ان کی دعا نہیں اس کو لگی. اور ہم گناہ گاروں کی یہ چھم چھم اور چھن چھن کے ساتھ, جبکہ پیچھے مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقیر بہت خوفناک ہوتا ہے, اس کی رم سمجھنی بہت مشکل ہوتی ہے. بندہ ٹھیک ہو گیا, کینسر ٹھیک ہو گیا, ویڈیو آج بھی میرے پاس ہے, لیکن عام بندہ کوئی دیکھے گا تو وہ تو فتوی دے گا نا, میں بھی دوں گا, مجھے نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے, ہر چیز ہر ایک کے لیے ہوتی نہیں ہے, اور کسی کو سمجھ آ بھی جائے تو وہ کیا کرے. ہاں, جو وہ درد سے کینسر سے مر رہا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا عالم دین ہو, اور اگر اسے کہا جائے کہ یہ اس طرح سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, درد تمہاری ٹھیک ہو جائے گی, تمہارا کینسر ٹھیک ہو جائے گا, وہ مرتا کیا نہ کرتا, وہ فوراً حدیث ڈھونڈ لے گا کہ علاج کے غرض کے لیے چاہے تھوڑی سی شراب اگر ضروری ہے پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن فقیر کی رمز بہت بڑی بات ہوتی ہے, وہ وہی جانتا ہے. میں گناہ گار سے ڈاکٹر ہوں, آپ لوگوں کو جو بھی بتا رہا ہوں, آپ کا بھلا ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن اصل چیز آپ نے بولی ہے کہ وہ سول کنیکشن ہوتا ہے. جب آپ اس فریکوینسی پہ آتے ہیں, ابھی سے فی الحال آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا, کر جاؤ گے آہستہ آہستہ. ہاں, اس کو انجوائے کرنا شروع کر دو گے, یا اپنے اس فیز میں چلے جاؤ گے خدا نخواستہ کہ نہیں مجھے فلاں چیز ہی چاہیے, اور وہ رب نے آپ کو نہیں دینی. وہ آپ کنٹینیوس اگر رب کے ساتھ اس کھڈے میں چلے گئے ہیں کہ نہیں یہ مجھے ایسے ہی چاہیے, تو وہ آپ کی 24 گھنٹے ایسی حالت رہتی ہے, اسے مجذوب کہتے ہیں, یکسو ہو جانا. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس حالت میں بھی جو لوگ ملتے ہیں انہیں اس سے آگے لے جاؤ مستی. کچھ لوگ اسے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنی جو وش یا ول ہوتی ہے اس کو ڈیزالو کرنے پہ تیار نہیں ہوتے, اس کو سرنڈر کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. اس رب کو اس کے سامنے اپنی وہ وش یا جو بھی ان کی وشفل تھنکنگ ہوتی ہے اس کو نہیں سرنڈر کرنے پہ تیار, اسٹک رہتے ہیں. میں اس میں بھی کسی سے ضد نہیں کر سکتا, ہر ایک کا اپنا نصیب ہے, ہر ایک نے اس کو خود جواب دینا. نیکسٹ کوسچن. کوشچن تو نہیں ہے, لیکن لاسٹ یہ کہ جو لاسٹ دعا سیشن اٹینڈ کیا تھا, اس کے بعد گھر جانے کے بعد میں نے سونے سے پہلے پتہ نہیں کیا اور کیوں امیجن کیا کہ آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ادھر بابا جی بیٹھے ہوئے اور میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, جیسے مطلب اگر بزرگ کہتے کہ میرا سر دباؤ یا میرے سر پہ ہاتھ رکھو ویسے. اور فار اے گلمپس یہ جو یہ بیٹھی ہوئی ہیں دوپٹے میں براؤن ان کے ساتھ,
یہ میرے خواب میں آئی تھی اور انہوں نے وائٹ حجاب کیا ہوا تھا. دیٹس اٹ. وہ یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا، تو اس کے بعد میں نے چاہا کہ مجھے بابا جی بھی نظر آئیں. تو وہ شاید اب میری امیجنیشن تھی یا میری چاہت تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن بس وہ یہ تھا. دیٹس اٹ. اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں ابھی تو، بلکہ ماما ہی مجھے فورس کری تھی میں بتا دوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیجول سی بات ہے، ضروری ہے نہیں ہے، پھر بھی بول دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ماں کی بات مان لیتے ہیں. تو یہی کیوں آپ کی خواب میں؟ مجھے نہیں پتا. اس دن ان کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ ہاں دیکھی تھی، لیکن میں ان کو نہیں دیکھ پا رہی تھی. آپ کی تکلیف سے مجھے بہرحال بہت کچھ ہو رہا تھا. مجھے کیا تکلیف ہوئی؟ نہیں مطلب آپ کو، آپ ان کو ٹریٹ کر رہے تھے، تو جو بھی وہ انرجی آپ کے لیے پینفل تھی، تو وہ میرے لیے پینفل ایسے تھی کہ زمین میں کریکس آئے ہوئے ہیں اور آپ کے کریکس مجھ تک آ رہے ہیں اور وہ چبھ رہے ہیں، اور وہ کانٹے پتہ نہیں وہ کیا ہے، بس کچھ تھا وہ. اور ان کی میں بڑی نے، پیاری دعا تھی، اپنی دعا میں چلی گئی تھی، اور ہاں جی ہفتے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا، کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ یہ آلریڈی اسی لائن پہ ہیں. والدہ کی طرف سے انرجی ان کے اندر امینس تھی، پلس انہوں نے خود بھی جیسے لائیو وائر پکڑ لی ہوئی تھی اپنی دعا میں، اور دعا ان کی یہ تھی کہ یا اللہ مجھے لے لے لیکن یہ کر دے. بڑی سوچ کے دعا نہیں ہوتی، یہ نکل جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اب اس میں اگر ہر ایک کو یہ پتا چلے کہ کوئی نہیں اس نے دعا کی تھی واپس ہی آ گئی ہے نا، کام بھی ہو گیا، اللہ نے واپس ہی بھیج دی، تو بندہ ہر کوئی ہر بار یہ کر لے کہ یا اللہ مینوں لے لا کام کر دے، کیونکہ اللہ نے بعد چ چھڈ ہی دینا. نہیں، بندہ اللہ لے بھی جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ انہوں نے میرے ساتھ مل کے میرے کہنے پہ یہ دعا کی تھی، تو ان کا فون بیچ میں ایک دن مجھے آیا بھی، میں نے کہا بھی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پاس ہوتی ہیں، اور والدہ ماسٹر کی ہوتی ہے، والدہ فائنل گورنمنٹ ہوتی ہے، والدہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہم کچھ کرتے. ٹھیک ہے. ان کا ایک اپنی اپروچ ہے، حالانکہ بہت زیادہ سمجھتی ہیں، میرے سے بھی شاید زیادہ سمجھتی ہیں بات کو، اور لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نیچرل چیز ہے، اس کو کیا بھی نہیں جا سکتا. وہ لے بھی آئی تھیں، اور ان کے لیے بڑا مشکل تھا وہاں بیٹھ کے اس کو اگنور کرنا، جو بالکل ایک میت کی طرح وہاں پڑی ہوئی تھی ایک سائڈ پہ، اور وہ پھر بھی میری طرف ان کا دھیان تھا، وہ بیٹھی ہوئی. آخر میں وہ کلام جو آپ کہتی تھی کلام پڑھ دیں کلام پڑھ دیں، وہ کاکے نے کلام ہی پڑھا تھا، جو ایک کاکا کلام پڑھ رہا تھا، میں نے کلام ہی پڑھا تھا. وہ کلام کا اس دن اس کو، حالانکہ اس کو پوچھو کہ وہ کہے گا مجھے اس دن مزہ نہیں آ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کلام سے جو میں نے لینا تھا، مقصد جو تھا، بڑی دیر سے میں نے اسے بٹھایا ہوا تھا، وہ میرا پورا ہو گیا. یہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، میں پانی مانگنا شروع، بولا نہیں جا رہا تھا اس سے جو آپ کے سامنے ہی تھا. ٹھیک ہے. اتنے سے مجھے اس کا ڈائگنوسس یا اس کے اوپر اس کو واپس کھینچنا جو تھا میرے لیے ایزی ہو گیا تھوڑا. وہ وہاں سے میں نے انٹروین کیا یا ٹریٹمنٹ دی یا آپریشن کا حصہ بنا، وہ اس لیے کہ اس سے پہلے وہ اس کی اور اس کے اللہ کے درمیان تھا، اور اس نے اپنی قربانی دے دی تھی. اب اس میں قربانی تو اس کی مرضی تھی، جو بھی کرتا کیا کرتا. لیکن جہاں مجھے نظر آیا کہ اللہ نے اس کی موج مستی کی دعا کو مان گئے، اللہ نے چھوڑ دیا. کئی بار باریک سا نقطہ ہے ایک تصوف والوں کا، تصوف کا، جیسے کسی فقیر نے دریا شہر کی طرف آ رہا تھا، سیلاب یا اس کا کٹاؤ، شہر کو خطرہ تھا، لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولا. ان کا نام تھا شاہ دولا، گجرات کے قریب ان کا دربار ہے. وہ یہ کہی جا رہے تھے دریا کے آگے کھڑے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، کہ جو اللہ کی مرضی ہے میں اس میں راضی ہوں. تو دریا نے ادھر کو آنا ہے تو ادھر کو آ جائے، شہر کو لے کے جانا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا شہر ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی. ٹھیک ہے. لیکن کھڑے خود سامنے تھے، سب سے پہلے انہوں نے جانا تھا. تو دریا کی سیلاب کا جو بھی رخ تھا وہ اس سائڈ پہ تھا، تو وہاں وہ آگے کھڑے تھے، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جدھر مولا ادھر، دمال کری جا رہے تھے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اب جو پانیوں کے ٹکرانے کی جو آواز تھی،
وہاں سے آواز یہ آنا شروع ہوگی, شہر والوں نے سنا کہ پانی کی ساؤنڈ یہ ہو گئی کہ آج جدھر شادولہ ادھر مولا, اور پانی بیٹھنا شروع ہو گیا, اور آج تک دریا ادھر سے گزرتا نہیں, کٹ کر گیا پرلی سائڈ پہ. اب لوگ کہیں گے یہ کہانیاں ہیں یہ سنانے کی, ایویں جی یہ ایسے ہیں ایسے ہیں. یہاں پہ آپ نے اپنے سامنے کئیوں کو اس دن اسی کی حالت جو بھی آپ نے دیکھی, اور پھر اس کو نکلتے دیکھا, اور بعد میں اس نے نعت پڑی بڑی خوبصورت. تو یا تو پھر یہ بھی میرے ساتھ ملی ہوئی تھی اور یہ بھی کوئی تماشا کر رہی تھی, یا آپ کی ایسی حالت ہو جائے اور ایک نیا بندہ آیا اور کہے بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو سکھا کے بٹھایا ہوا ہے, آپ لاکھ اس کو پٹتی رہو کہ میں تو خود آج ڈے 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو جس نے اس اینگل سے دیکھنا ہے وہ اس اینگل سے دیکھے گا. جو کلیئرٹی آف مائنڈ اینڈ تھاٹ کے ساتھ آیا وہ کچھ لے جائے گا. میں نے زہیب بھائی کو بھی دیکھا تھا, بہت شروع کے سیشنز کی بات ہے, اور وہ یہ تھا کہ بہت عجیب سا تھا, چھوٹا سا سین ہے مجھے بلری یاد ہے کہ وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اور پہلے میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن پتہ نہیں کیوں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں نا, کہ مطلب پتہ نہیں میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی, اور بعد میں وہی ہوں اور لیکن میں ان کی کولیگ کا رول پلے کر رہی ہوں اور اسٹل وہ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی آئے تھے میرے خواب میں, حالانکہ میں نے تو کبھی انٹریکٹ نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو وٹ واز دیٹ. وہ آپ نے ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی دعا والی, ہاں جی, دیکھی ہوئی ہے ہاں نا؟ جی. وہاں سے آپ کا ایک پوائنٹ کلیئر ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ پوائنٹ آپ کا چونکہ کلیئر ہوا ہوا ہے تو وہ آپ کے ایک کائنڈ آف ٹیچر ہیں, آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے سول ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے. اور اب یہاں آپ نے انہیں دیکھ بھی دیا, دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ ان سے کوئی گائیڈنس لینا چاہیں یا نہیں لینا چاہیں, آج ابھی اس سٹیج پہ وہ دیکھا یہ گیا, تو پھر بھی وہ آپ کے ساتھ سختی سے لائک اے ٹیچر ڈیل کریں گے. تو آپ کو شاید وہ اچھا نہ لگے لیکن وہ اسی طرح ڈیل کریں گے. اس کے بعد آپ پھر لیٹر آن کسی سٹیج پہ آپ خود دعائیں کرا رہے ہوگے, اور ان کی طرف سے بھی مائنڈ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اچھا نہیں وہ کرٹیکل یا سخت ٹھیک تھے. جب آپ لوگ آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار وہ کیوں میرے ساتھ سختی کر رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. تو اب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر اگر ان سے سوال کوئی یا کوئی بات پوچھو گے یا شیئر کرو گے اپنی طرف سے بڑی خوشی سے کہ مجھے تو آپ کی بات یہ سمجھ آئی ہے وہ سمجھ, تو اس وقت تک اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول مزید کہیں اور چلا گیا ہوگا. وہ پھر آپ کو کرٹیسائز کر کے وہاں سے بھی گائیڈنس دے گا. سینئر کا اتنا رول ہوتا ہے, کئی لوگ جو پریکٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس بیسکلی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو 10 سال سے میری ٹانگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بس مجھے دیکھتے رہتے ہیں, تو واہ واہ کرتے رہتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں میرے پہ, پھول پھینکتے ہیں, مہنگے مہنگے گفٹ لاتے ہیں, لیکن دعائیں آگے نہیں کراتے. اور کئی ایسے ہیں جو میرے لیے پھول بھی ایک لے آئے تو میں ڈانٹتا ہوں کہ یہ کیوں پیسے خرچ کر آئے, لیکن وہ دعائیں کرا رہے ہیں, پاگلوں کی طرح کرا رہے ہیں, وہ میرے زیادہ قریب ہوتے ہیں. میں ان کی بونگیاں بھی سن رہا ہوتا ہوں, ان کی اچھی بری بھی سن رہا ہوتا ہوں, اور یہ جو مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دے رہے ہوتے ہیں میں ان سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کر رہا ہوتا ہوں لیکن دعا یا کرانے کے ڈانٹ کے بات کر رہا ہوتا ہوں. دعا کرانے کے لیے تو میرے خیال سے سوشلائز ہونا پڑتا ہے, لیکن دعا کرانے کے لیے آپ کے اندر درد ہونا چاہیے اور آپ کے اندر پاگل پن ہونا چاہیے. آپ کو یہ اس سے اوپر جانے کی بات ہوتی ہے, کھوپڑی سے فارغ ہو کے کرنے کا کام ہوتا ہے, یہ پاگلوں کا کام. تو اس کو آپ جب وہ اللہ نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے تو آپ کو وہ یہ بھی توفیق دے دیتا ہے. یہ آپ کی سوچ, عقل, آپ کے ifs and buts, آپ کے ٹیبوز, آپ کے دنیا کیا کہے گی, خاندان کیا کہے گا, اس سب سے آپ آگے چلے جاتے آپ نے کہا تھا میری نانو کے پاس فیض ہے, ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی تھی وہ بات. دادوں کے پاس بھی ہے, نانو دادو دونوں کے پاس ہی ہے. فیض ہے, اسپرچولی دے آر اسٹرانگ لیڈیز, اور دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں, اور دونوں ہی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, اور انڈرسٹینڈنگ انہیں ہے یا نہیں ہے, میں اللہ تک کہانی. پھر ریلیشن شپ اس قسم کا ہو گیا, بیچ میں ماں کا رول آ گیا, وہ تو ہو سکتا ہے سوشلی اور بھی مسائل ہوں, لیکن ویسے دونوں کی طرف سے فیض ہے. دونوں سے پیار کرو, آپ کو دونوں طرف سے ملے گا, دونوں کو ریجیکٹ نہیں کرو. فیض فائدہ, بینیفیشل رول ان یور لائف. ان کی جو ایکسپیرینس ہے, انہوں نے جو گین کیا ہوا ہے, وہ آپ کو انہیریٹنس میں آ سکتا ہے. وہ تھاٹ پروسیس, ایک بچہ ہے اس نے اسپرچولی کبھی نہ غور کیا ہے, نہ
कुछ स्टडी किया है ना कुछ देखा है, वो मानता ही नहीं है। आज उसका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो इस तरह की दुआ सेशन में आता है, बैठता है, कुछ सीखता है। उसको पता ही नहीं होगा इस जगह पे बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, इस बात का मतलब क्या है, वो क्या वो और है। आपको आपकी नानी दादी से अगर आपका प्यार होगा और उनके साथ आप बैठे हुए होगे थोड़ी देर भी, या उन्हें ऑब्जर्व किया होगा प्यार से, और वो आपसे प्यार कर जाएं, तो आप वो क्लास 1 से स्टार्ट कर रहा है और आप इसी महफिल में पहले दिन आगे ग्रेजुएशन से आगे स्टार्ट करेंगे, तो वो हैरान होगा। वो आपका फ्रेंड भी या क्लास फेलो भी हो सकती है लड़की, वो हो सकता है परेशान हो गया कि तुम्हें कैसी इतनी बातें पता है। हमें मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर होती है, या आपका जो सॉफ्ट हार्ट है कि आपको क्यों रोना आ रहा था, वो आपके साथी भी परेशान हुए, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्यों मौत पड़ी, तुम्हें कुछ झटके लग रहे थे, तुम क्यों रो रही थी, इन्होंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया, मेस्मराइज कर, तुम कह रही यार नहीं है ये बात, तुम चुप कर जाओ। तो वो ऑलरेडी उनकी तरफ से आपको ये जो नरम दिल मिला है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसे फैज कर। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह। वेलकम। जाओ जी, काकी जी आपके मेखल लेने आए हुए हैं, काकी को बांटो, इनमें लंगर सारों में मैं नहीं बांटना, आप ही बांटो। किस किस के जाने का मसला है, अगर कन्वेंस का मसला है तो वो बता दो। हाँ जी लाइव ऑफ कर दें, लाइव अभी तक चली जा रहा है, वो तो खैर चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गए। अल्लाह हाफिज जी, आप सबका भी अल्लाह हाफिज, और कभी बेची रह गई हो तो माफ कर दो। हाँ जी, الرحمن